کہ مزے کا ہو رہا ہے موسم اور شکر ہے بالآخر موسم بدلا اور اب 2 دن ہو گئے ملتان کا موسم اچھا ہو گیا اور اچھے موسم کا اثر آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ آج آسمانی کلر کا میں نے سوٹ پہنا ہوا ہے اور یہ جی اسپیشل تھینکس ٹو سمبل آف اسٹائل اور اس برانڈ کی آنر جو ہے قرۃ العین ہے جیسے کہ آپ کو بتا چکی ہوں میں اور فیمس ڈیزائنر بھی ہیں اور ان کو بتا دو کہ اسسٹ کر رہے ہیں عاصم منیر اور ساتھ امارا فرام یو ایس اے سے اور دیکھ لیں اور یہ جو مرر ورک ہے آپ کو شاید نظر بھی آ رہا ہو تو یہ دیکھ لیں یہ وہ میں کہتی ہوں کہ یہ ہمارے شادیوں کے زمانے میں یہ ورک بہت چلا اور ہر جوڑے پہ اور یہ تھوڑا ہلکا پھلکا ہے اور اچھا لگتا ہے لیکن اس ٹائم تو اتنا بھرا ہوا سوٹوں پر مرر ورک ہوتا تھا شیشہ کا کام ہوتا ہے اور یہ ایک روایت کا ہمارے حصہ بھی ہے ملتانی جب ہم کڑھائی کی بات کرتے ہیں ملتانی جو ہے کام کی بات کرتے ہیں یا آؤٹ فٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی تھا کہ مرض ہوتا تھا کہ ہماری بری میں ہمارے جہیز میں کوئی نہ کوئی سوٹ ایسا ضرور ہوتا تھا جس پہ کہ مرر ورک ہوا ہو تو بہرحال یہ جو ہے ہلکے اور نفیس جو ہے نفیس کا جو ڈریس ہے یقیناً آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا یہ لڑکیوں کے لیے اسپیشل ٹین ایجرز کے لیے بہت ہی پیارا ہے اور بہت ہی پیارا آؤٹ فٹ ہے اور آپ کسی بھی ایونٹ پر جو دن کا کوئی بھی ایونٹ ہو اس پہ اس طرح کا جو ہے ڈریس ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں پہن سکتے ہیں تو ایک مرتبہ ضرور جو ہے سمبل آف اسٹائل جو ہے وہاں جائیں اور وہاں جو ہے وزٹ کریں اور دیکھیں اور اپنی مرضی سے اور کہتے ہیں نا جو آپ سوچ رہے ہیں ویژن کر رہے ہیں اور ان کو وہ جو ہے آپ ویسے ہی اپنی مرضی ڈیزائن کروائیں اور کل ہمیں سمبل آف اسٹائل کی پوری جو ہے جو ٹیم ہے جو ڈیزائنرز ہیں وہ تمام جو ہمیں جوائن کریں گے ان سے مزے مزے کی گپ شپ ہوگی بہت سارے ڈیزائن بہت سارے آؤٹ فٹس کل ہم آپ کو دکھائیں گے بھی صحیح اور پھر جو ہے وہ بہت ساری باتیں جو میں نے پوچھنی ہیں جب وہ ڈیزائننگ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کیا سوچتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں یار یہ کل باتیں کریں گے بہرحال یہ کل کے لیے کچھ باتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں تو آج میں بتا دوں ایک اور اہم بات یہ کہ آج 29 سپٹمبر ہے اور 29 سپٹمبر کو پہلے تو میں بتاؤں گی کہ ہماری جو ہے شیزہ فاطمہ بالکل شیزہ فاطمہ کی برتھ ڈے ہے بہت سارے بچوں کی برتھ ڈے ہوگی آج تو ارشد جو ہمارے بھائی ہیں بڑے ہی پیارے بھائی ہیں ہمارے کیمرہ مین ان کی بیٹی کی برتھ ڈے ہے تو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو جی بالکل شیزہ کی برتھ ڈے ہے اور یہ 7 سال کی ہو گئی ہیں اور آج انہوں نے کیک کاٹنا ہے اور بچے بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ یار یہی تو یار ایج ہے ویسے میں یہی سمجھتی ہوں یہی تو ایج ہے اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کی اور انجوائے کرنے کی اور انتظار رہتا ہے کہ گفٹ ملیں گے اور کیک کاٹیں گے تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس بچی کو سلامت رکھے اس کی عمر میں برکت ڈالے اور اس کے نصیب اچھے کرے آمین ثم آمین تو اب کرتے ہیں بات 29 سپٹمبر کی جب بات ہو رہی ہے تو ورلڈ ہارٹ ڈے ہے یعنی کہ آج دل کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور دل کی جو بیماریاں ہیں فالج سے بچاؤ کے حوالے سے جو ہے شعور اجاگر کرنا جو ہے بین الاقوامی شعور اجاگر کرنا اس دن کا مقصد ہے اور سگریٹ نوشی ترک کرنا ہے ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے صحت مند کھانا جو ہے اس کو کھانا ہے اس کی شروعات کرنی ہے تو آج کا جو دن ہے اس میں ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنی لائف کو چینج کر دینا ہے ہم نے یہ تمام چیزیں جو کہ دل کی بیماریوں کی ریزن بنتے ہیں وجہ بنتے ہیں تو ان چیزوں کو ہم نے ترک کر دینا ہے اور اپنا وے آف لیونگ بالکل بدل دینا ہے تو اب میں چلتی ہوں اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں میں چاہتی ہوں کہ میں ان کا تعارف کرا دوں ہمارے ساتھ جی بالکل ضیاء الدین اوان صاحب ہیں ہربل میڈیسن ایکسپرٹ ہیں ان کو ویلکم کہیں گے خوش آمدید کہیں گے کیسے ہیں آپ الحمدللہ عائشہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے پھر دوبارہ مجھے یہاں پر بلایا تھینک یو دعوت دی اور ہمیشہ اچھے پروگرام ہوتے ہیں جی بالکل جہاں آپ تعارف کرواتی ہیں ہربلسٹ کا اس کے ساتھ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں بالکل بالکل نو ڈاؤٹ تو اس لیے تو آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے ہارٹ ڈے ہے جی بالکل عائشہ خالق کائنات نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس تخلیق کے ساتھ
جی جی اس نے انسانیت کے لیے راہبر بھیجے، رہنما بھیجے، جو ان کو معاشی، معاشرتی، سماجی ہر لحاظ سے جو ہے وہ سمجھاتے، بتاتے اور چلتے رہے۔ بالکل۔ ہر دور میں انبیاء اور رسل تشریف لائے، انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو تبلیغ کی، لیکن اس امت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رب کائنات نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی کے بسر کرنے کے لیے سب سے خوبصورت نمونہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اگر ہم معاشرتی اور سماجی لحاظ سے حضور کی زندگی کو دیکھیں تو ہم بہت سے مسائل سے، بہت سی بیماریوں سے، بہت سے مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا، اور ہم جو آپ نے ہمیں راستے بتائے ان کو ہم نے چھوڑ دیا، بھلا دیا، جس لیے ہم بہت سے مسائل اور مسائل میں گھرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر زندگی کو گزارنے کے لیے ہم قرآن پاک سے بھی جو ہے وہ ذرا سوچیں اور سمجھیں اور اسے پڑھ کے اس طرح سے پڑھیں کہ سمجھ کر پڑھیں، تو ہمیں زندگی گزارنے کے بہت سے راستے ملتے ہیں۔ ہمیں وہاں پر بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ملتا ہے، اور بہت سی ایسی غذائیں بھی ملتی ہیں جو ہمارے لیے علاج کا سبب بنتی ہیں۔ بالکل۔ جیسے آپ نے ہارٹ کا ڈے کے متعلق بتایا، تو سب سے پہلے جو عظیم طبیب اور ڈاکٹر ہیں، دل کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ نبی مکرم شفیع تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے اور آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے جیسے ہی ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو آپ نے فرمایا کہ انس کو دل کا عارضہ ہے اور اسے چاہیے کہ یہ اجوا کھجور بمے گٹھلی کے پیس کر کھائیں، اور اس کے ساتھ ایک حاذق طبیب تھا، اس کا نام لیا کہ اس سے جا کے ملیں اور وہ اس سے علاج کروائیں، اور اسے بھی چاہیے کہ وہ اجوا کھجور بمے گٹھلی کے ساتھ۔ تو جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیونکہ ایمان انتہائی کامل تھا تو انہوں نے وہ کرنا شروع کیا، اور ساتھ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا تو تکلیف میری اسی وقت ختم ہو، سبحان اللہ۔ اور پھر انہوں نے وہ علاج شروع کیا، اور اس وقت سے آج تک جو طب نبوی پر کام کرنے والے لوگ ہیں یا قرآن و حکمت کو جانتے ہیں، وہ ان نسخوں کو اور ان چیزوں کو استعمال میں رکھتے ہیں، اور وہ ان بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں، کیا ریزن ہوتے ہیں، ہمارے جو وے آف لیونگ ہے اس کو کتنا بدلنے کی ضرورت ہے، ایکسرسائز ہماری زندگی میں نہیں ہے، پریشر بہت زیادہ ہے، ڈپریشن بہت زیادہ ہے، ٹینشنیں بہت زیادہ ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں کہیں جا کر ہمیں لے کر جاتی ہیں، اور غذا جو ہے مین ہمارا جو فوکس ہے، جو ہماری خوراک ہے وہ غیر معیاری ہے، صحیح غذا ہم نہیں کھا رہے، خالص چیزیں نہیں میسر۔ تو اس پہ بات بھی کرتے ہیں، جب غذا کی بات کی جاتی ہے تو سبزیوں اور پھلوں کو جو ہے اپنی زندگی میں شامل کرنا بہت ضروری ہے، باہر سے لیتے ہیں تو بہت ہی مہنگے پڑتے ہیں۔ تو آج جب ہم بات کرتے ہیں کچن گارڈننگ کی تو اس کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر ہیں میاں منظور احمد ہمارے ساتھ، ان کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ جی، بنیادی بات یہ ہے کہ کچن گارڈننگ گورنمنٹ کا پچھلے 8-10 سال سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے۔ بنیادی مقصد اس کا یہی ہے کہ خاص طور پہ شہر کے رہنے والے لوگ یا جو ہمارے بڑے گاؤں ہیں جن کے پاس زمین میسر نہیں ہے، یعنی کھیتی باڑی سے منسلک نہیں ہے، تو وہ اپنی ضرورت کی سبزی جو ہے نا اپنے گھر میں اگا سکتے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو سبزی بازار سے خریدتے ہیں اس پہ کتنے کیمیکل سپرے ہوئے ہیں، اس کو کتنا گندا پانی لگا ہوا ہے، اس میں کتنی ٹاکسک چیزیں ہیں وہ آ چکی ہیں، اور وہ ہم ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمارا پیسہ وہاں پہ بے پناہ ہم خرچ کرتے ہیں، اور دوسرا وہ فریش بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ کچن گارڈننگ کا بنیادی جو مقصد ہے کہ ہم شہر کے لوگ خاص طور پہ
بے شک ان کے پاس زمین نہیں ہے، یہ گملے میں بھی اگائی جا سکتی ہے۔ بہت سارے ممالک میں آپ نیٹ پہ جو آپ کو نظر آئے گا ان کی چھت پہ لگی ہوئی ہوگی، گملوں میں لگی ہوئی ہوگی، یا کوئی تھوڑی بہت جگہ ہے تو وہاں لگی ہوئی ہوگی۔ یہ اس حوالے سے جو ہے نا یہ بہت ایک ہیلدی ایکٹیویٹیز ہے۔ اچھا میں بات کرتی ہوں منظور صاحب، ہمارے بڑے بزرگوں کو تو علم تھا کہ کیسے جو ہے، خواتین تک کو پتا تھا کہ گھر میں بیج کیسے اگائے جاتے ہیں، کون کون سا بیج ہے، سبز مرچ گھر میں، سبز دھنیا، لیمن اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی سبزیاں جو ہے گھر میں اگائی جاتی تھی، ایون کہ ٹماٹر بھی گھر میں ہی پودا لگایا جاتا تھا۔ اور یہ ساری چیزیں ہماری بڑی بوڑھی، یعنی کہ میں اپنی دادی کی بات کرتی ہوں، نانی کی بات کرتی ہوں، تو وہ کیونکہ وہ ان کے مرد جو ہے کیونکہ کھیتوں میں کام کرتے تھے تو ان کو علم تھا زمینیں ہیں یہ، تو یہ چیزیں اب تو ختم ہو گئی، اب وہ نہ زمینیں رہ گئیں، اور کیونکہ جب ہم شہر کی بات کرتے ہیں تو شہر جو ہے گنجان آباد ہو گئے، رہائشی علاقے زیادہ بن گئے، صحن ختم ہو گیا، اب تو صحن ہی نہیں ہے، تو خواتین کو شاید علم ہی نہیں ہے، شاید محنت سے جی کتراتی ہیں، یا ایک زمانے میں یہ ہابی بھی ہوا کرتی تھی، تو اب تو یہ کچھ بھی نظر نہیں آتا یہ چیز نا۔ اچھا اس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ ایک گورنمنٹ نے سہولت بھی دی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس اس موسم کی جو 6-7 قسم کی سبزیاں ہیں ان کے پیکٹ بنا کے ہم نے ایک بڑا پیکٹ ہے، اس میں 100 روپے کا ہے، وہ سبسیڈائز ہے۔ صرف شہر کے لوگوں کو کہ جن کو یہ نہیں پتا ہم کہاں جائیں گے، کس مارکیٹ سے کہاں سے سبزی ملے گی، یہ ان کو ہم میسر کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی اس کے پیداواری ٹیکنالوجی کہ ہم نے اس کو کس طرح لگانا ہے، اس کو کھاد کی ضرورت کتنی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں درج ہیں۔ بالکل آپ لائے بھی ہیں، میں چاہوں گی۔ ہاں یہ میں اسپیسیمن کے طور پہ یہ ہمارے پاس اس طرح کے پیکٹ ہیں، اور یہ پورے پنجاب میں ہمارے ہر زراعت افسر کے پاس، ہمارا جو پہلا ہے مرکز لیول پہ زراعت افسر ہوتا ہے، تحصیل پہ ہمارا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، ضلع میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہے۔ تو ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کا رش ہو وہاں پہ 2-4 دن کے لیے ہم سٹال بھی لگا دیتے ہیں، بینر بھی، پینافلیکسز بھی، یہ سارے، تاکہ لوگوں میں آگاہی آئے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ میں پیکٹ چاہوں گی کہ میں جو ہے اپنے بالکل ناظرین کو بھی دکھا دوں۔ تو یہ پیکٹ جو ہے برائے کچن گارڈننگ ہے، اور یہ ہاں گھر میں سبزیاں اگائیں، صحت اور تندرستی پائیں، اور مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ادارہ جو ہے بالکل سبزیات سے رابطہ کریں، یہ فون نمبر بھی ہے۔ یہ اچھا یہ اس میں گاجر، مولی، شلجم، پالک، دھنیا، میتھی، سلاد اور گوبھی، سرسوں، اچھا یہ سارے بیج ایک ہی پیکٹ میں اسی ایک ہی پیکٹ میں ہیں۔ یہ اس میں اگر اس کو اوپر سے اوپن کریں گے تو اس میں مزید جو آگے پیکٹ نکلیں گے، اور 7 پیکٹ۔ اچھا میں اب سوچ رہی ہوں کہ میں بھی ٹرائی کروں گی۔ بالکل ٹرائی کروں گی، میرے گھر میں بھی تھوڑا سا چھوٹا سا صحن بچ گیا ہے، تو میں کب سے سوچ رہی ہوں کہ میں بھی ٹرائی کروں۔ کیا کہیں گے آپ؟ یہ تھا اس کا جواب میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب پہلے اداروں میں 5ویں کلاس میں ہمیں زراعت کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا، بالکل ٹھیک ہے، اور اب میرے خیال میں کسی ادارے میں بھی اور اسکول لیول پہ کہیں بھی زراعت کا سبجیکٹ جو ہے وہ فعال نہیں ہے، اسے نکال دیا گیا ہے۔ اس لیے بھی ہم ان چیزوں سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ ضرورت ہمیں، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے ایگریکلچر ملک ہے، تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ایگریکلچر کا، زراعت کا ایک سبجیکٹ جو ہے وہ گروئنگ لیول سے جو ہے ہمیں اسکولوں میں پڑھایا جانا چاہیے، اور 6, 7, 8 میں پڑھایا جاتا تھا، اور ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ اور اب جو ہے جب بھی تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، کیونکہ ایجوکیشن سے بھی تعلق ہے، پڑھانے کے لیے بھی جاتے ہیں، تو ہمیں کہیں بھی سوائے ایگریکلچر یونیورسٹی کے جب نوجوان گریجویشن کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی فیلڈ جو ہے ایگریکلچر کی طرف لے جاتا ہے، تو اس کے بعد ماسٹر، ایم فل اور پی ایچ ڈی کروایا جاتا ہے۔ ضرورت یہ تھی کہ ہمیں گروئنگ لیول سے جو ہے زراعت کو لے جانا چاہیے تھا، اور ہم زراعت میں پیچھے بھی اسی لیے چلے گئے کہ دیکھیں جب جو پڑھ لکھ جاتا ہے نا تو وہ زراعت کی طرف بڑی مشکل سے جاتا ہے۔ ہمارا وہ طبقہ جو کم پڑھا لکھا ہے وہی زراعت میں انوالو ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ میٹرک ایف اے تک کے لوگ جو ہے وہاں پر انوالو ہیں اور زمینیں کاشت کر رہے ہیں، انہیں زراعت کا علم دینا انتہائی ضروری ہے۔ اور جب وہ پڑھایا جاتا تھا تو بچیوں کو بھی پتا ہوتا تھا، اسی لیے ہماری مائیں، دادیاں اور نانیاں جو ہے
انہیں یہ ساری چیزوں کا پتہ تھا اور وہ گھر میں چھوٹی سی کیاری بنا کے اس میں ساری چیزیں اگا لیتے اور آرگینک چیزیں جو ہے وہ ہمیں میسر آتی تھیں، جو سپرے سے بھی اور اس سے کھادوں سے بھی جو ہے وہ مبرہ ہوتی تھی. کھاد بھی گوبر کی ڈالی جاتی تھی، دوسری کھاد نہیں ڈالی جاتی. بالکل. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے ہاں گروئنگ لیول سے جو ہے زراعت کو پڑھایا جانا چاہیے. جب اس کو پڑھائیں گے تو یہ ساری چیزیں جو آج ہمیں مشکلات سامنے نظر آ رہی ہیں وہ مشکلات حل ہوتی چلی. بالکل. اچھا میاں منظور صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں نا کہ پہلے 6 کلاس سے ہی سٹارٹ ہو جاتا تھا یا ہابی کے طور پر بھی یہ سٹارٹ ہوتا تھا کہ آپ کی ہابی کیا ہے. بچے جو ہے اسپیشل جو ہے پیرنٹس کے ساتھ گھر میں گارڈننگ کرتے ہوئے نظر آتے تھے. اب ماسٹر تک پہنچنے کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ جا کے زمین وہ کہتے ہیں نا ذمہ دارہ جس وہ کام کریں گے بچے تو وہ تو کہیں گے کہ جاب مل جائے، کہیں افسر بن جائے، تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ اس میں جو محکمہ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سکول کی سطح تک باقاعدہ اپنے آفیسر مقرر کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، وہاں جا کے یہ کچن گارڈننگ کی باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے ادارے اس حد تک. اور ایون دین کے فیمیل سکول جو ہیں ہمارے وہاں پہ بھی جہاں ہمارے پاس وہ آفیسر موجود ہیں خواتین، ہم ان کو وہاں فیمیل سکول میں کالج میں بھی بھیجتے ہیں. اور ہمیں بہت اچھا ایکسپیرینس ہوا تھا کہ میں نے کالج میں ایک ہمارے پاس انٹرنی آئے ہوئے تھے، ان کو بھیجا تھا. تو وہاں ہماری تحصیل میں اتنے پیکٹ نہیں تھے جتنے وہاں ڈیمانڈ پیدا ہو. اچھا گڈ. اور وہ خاصی ناراض ہوتی تھی کہ سر وہ تو وہ مانگ رہے، میں کیا کروں. یعنی لوگوں کا رسپانس اس میں خاصا اچھا ہے. اس وقت بھی بہت ساری فیمیل جو ہے نا وہ ہمارے آفس میں آ کے یہ پیکٹ وغیرہ لے جاتی ہیں. اچھا اس کے اندر یہ ایک لٹریچر بھی ہے پورا. وہاں پہ جو ہم بیج رکھا ہوا نا یہ پوری اس کی ٹیکنالوجی بھی ساتھ ہے کہ اگر کہیں اس کے پڑھنے کے بعد بھی مزید ضرورت پڑے تو وہ ظاہر فون پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کافی ساری چیزیں. اچھا اس میں پہلا جو ہے لٹریچر میں سبزیوں کی اہمیت ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آج کے دن جب ہم بات کر رہے ہیں دل کی صحت کی تو اس پہ سبزیوں کی اہمیت کا بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. یار سبزیات جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ پکتی تھی اور ہم لوگ بچپن میں ساری سبزیاں ہی ہم لوگوں نے کھائیں، اور اب آج کے جو بچے ہیں وہ نہیں کھاتے. ہم نے عادت نہیں بنائی ان کی، یا کیا سلسلہ ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب ہم سبزیوں کی طرف یا گھر کی غذائیت کی طرف آتے ہیں تو ذرا سچ کڑوا ہوتا ہے. ہم نے ہماری خواتین نے خاص طور پہ شہروں کی خواتین نے جو ہے وہ چولہے کی طرف جانا ناپسند کرتی ہیں. چولہے کی طرف جانا کہ گرمی ہوتی ہے اور گرمی سے جو ہے وہ ان کا حسن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو زیادہ تر جو ہے وہ خواتین بازار سے کھانے منگواتی ہیں، اور جب بازار سے کھانے منگواتی ہیں تو وہاں پر جو ہے جو اس کے اندر مسالہ جات استعمال ہوتے ہیں وہ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. پھر فاسٹ فوڈ جو اب آ گیا وہ ایک انتہائی بڑا زہر آ گیا. وے آف لیونگ جیسے جیسے بدل رہا ہے ویسے ویسے ہماری صحتیں خراب ہوتی ہیں. اگر آپ نہیں آپ نے خواتین کی بات کی ہے تو اب میں ڈیفائن ضرور کروں گی کہ اس ٹائم ایک کھانا بنتا تھا دوپہر کو اور ایوننگ میں بھی وہی کھایا جاتا تھا. بالکل ایسے ہی. لیکن اب جب جو ہے روٹین ایسی بدل گئی ہے کہ ایوننگ میں کچھ اور کھانا ہے، رات گئے تک بچے جاگ رہے تو مائیں بیچاری کب تک کچن میں کام کریں گی؟ بھائی یہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ کچن میں کام کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. اچھا دیکھ لیں. جی میں خود جو ہے وہ ہیلپ بھی کرتا ہوں اور ایکسپرٹ بھی ہوں ان چیزوں کا الحمدللہ. تو اتنا مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا آپ کو ٹائم دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں آپ اچھی غذا بنا کے اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. آج سے 30-35 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو ہارٹ ریٹ جو ہے، ہارٹ کی پرابلمز جو ہے وہ بہت کم نظر آتے ہیں. اور جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا اور ہماری غذائیں بدلتی گئیں، ہم نے گھر کے کھانے چھوڑ دیے، سبزیاں چھوڑ دیں، بینز چھوڑ دیے، تو ہم فرائیڈ چیزوں کی طرف چلے گئے تو بیماریاں بھی اسی طرح. پھر جب ہم کھانے لگتے ہیں یہ فرائیڈ چیزیں تو وہ اس حد تک کھا لیتے ہیں کہ جب تک کہ وہ ہمارے حلق سے باہر نہ آنے لگے اس وقت تک ہم کھاتے رہتے ہیں. نبی مکرم شفیع تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ کھانا کھائیں تو بھوک رکھ کے کھائیں. جب بھوک رکھ کے کھائیں گے تو آپ کے معدے کو صحیح طریقے سے معدہ کرے گا، وہ صحیح طریقے سے ہضم ہوگی. آپ کے فیٹس جو ہے وہ وہاں پر دل کے نالیوں میں جا کے رکیں گے نہیں بلکہ وہ نکل جائیں گے. اسی طرح آپ کا فرمان ہے کہ دوپہر کا کھانا کھا کے کیلولا کریں اور رات کا کھانا کھا کے کم از کم 40 قدم لازمی چلیں.
हम क्या करते हैं, हम खाते हैं और रात को सो जाते हैं फौरन। जब सो जाते हैं तो डाइजेशन सही होती नहीं है, वो सारे के सारी जो हमने मुर्गियों ग़िज़ाएं खाई हुई हैं और कोलेस्ट्रॉल लिया हुआ है, वो सारा का सारा जो है हमारी नालियों में जमना शुरू हो जाता है और तेजाबियत पैदा करते हैं, वो तेजाबियत। अच्छा, जब सब्जियों की बात की जाती है तो इसे डेली रूटीन में शामिल करना जरूरी है, और इसमें तमाम किस्म की मादनियात हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, जी बिल्कुल, और कार्बोहाइड्रेट जो है पाई जाती हैं, जो कि हमारे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है, यानी कि बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती हैं। और सब्जियों का अगर हम बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो कारकर्दगी भी बेहतर होती है, हम लोग फ्रेश रहते हैं, फिट रहते हैं। देखिए, सब्जियों में मैं एक सब्जी का जो है जिक्र इसलिए करूंगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्जी थी, जिसे कद्दू शरीफ कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। कद्दू पे आज से कोई 8 साल पहले एक जर्मन रिसर्चर ने रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद उसने ये कहा कि ये वो ग़िज़ा है, ये वो सब्जी है कि अगर इसे हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल किया जाए तो ना दिल की बीमारी हो सकती है, ना कैंसर हो सकता है। ठीक, लेकिन उसकी रिसर्च को वहीं पर खत्म कर दिया गया और उसे अंदर कर दिया गया कि अगर ये आपने वाइड कर दी, ये रिसर्च बाहर आ जाएगी तो लोगों को पता चलेगा, लोग इसी पे आ जाएंगे, हमारी दवाएं नहीं बिकेंगी। मेडिकल कंपनी। इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं जी कि आज हम थोड़ा सा गौर करें, शायद हमारे किचन का खर्चा जो है वो 10-12 हज़ार है, और सब्जी और दवाइयों का खर्चा हमारा 15-16 हज़ार है। ज्यादा है सर, ज्यादा है। यानी हमारी खुराक से ज्यादा जो है ना हम दवाइयों पे, वजह क्या है कि जो पालक हमने ली स्प्रे है उसमें, हम उसका छिलका भी नहीं उतार सकते, वो जहर सीधा हमने खा लिया। जितनी भी इस तरह की सब्जियां, धनिया हो गया, सलाद हो गया, अब जो मौसम जिसका गुजर गया उसमें भिंडी हो गई, बहुत सारी सब्जियां जिनका छिलका भी नहीं उतारते। चलो जहां हम छिलका उतारते हैं वहां कुछ ना कुछ तो जहर उतर गया, ठीक है। यानी हम कम से कम कुछ और नहीं कर सकते तो पालक खुद काश्त कर लें, धनिया भी। आपको एक तो धनिया जो है ना, जो उसकी जो खुशबू होगी वो बाजार वाले की नहीं, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, बिल्कुल। और सलाद वो एक हमारी ग़िज़ा का हिस्सा है। यानी ये दो चीजें सबसे ज्यादा अहम है, इसमें मिनरल्स और विटामिन जो हमें बाकी खुराक से नहीं मिलते वो यहाँ से मिलते हैं। ठीक है जी। पालक में जो है आपको आयरन मिलता है और वाफिर मिकदार में मिलता है, कैल्शियम मिलता है वाफिर मिकदार में, पोटाशियम मिलता है वाफिर, और इन चीजों की आपको ज्यादा जरूरत है। मैग्नीशियम मिलता है वाफिर मिकदार में मिलता है। दूसरी बात यह है कि ये वो ग़िज़ा है जिसको हर डॉक्टर जो है रिकमेंड करता है कि ऐसी ग़िज़ा लें जो आपके हजम करने को आसान करे और आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है। मजे की बात मैं भी सुनाने वाली हूँ। बच्चे को मेरा हुआ टाइफाइड, लेकिन वो बात जो मैंने आगे बतानी है वो आगे दरमियान एक वक्फा तो नाज़रीन अभी तो हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, वापस आकर मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे को डॉक्टर ने कितना समझाया और उसका रिजल्ट क्या निकला। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। बीमारियां बढ़ रही हैं और अब हम बात कर रहे थे दिल की बीमारियों की, और क्योंकि आज हार्ट डे भी है, वर्ल्ड हार्ट डे भी है, उसको भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। लोगों को आगाही देना मकसद है। तो बात ये है कि अब पहले हुआ करता था, आप दोनों बैठे हैं हज़रात, के एक उम्र होती थी तो हम कहते थे यार ये तो उम्र है यार, इस उम्र में तो हार्ट अटैक होते हैं। लेकिन आजकल यूथ में ये चीज़ देखने में आ गई, यंग जनरेशन जो है उनको हार्ट अटैक होते हैं और बहुत सारे बच्चे जो है बिल्कुल जिनकी डेथ भी हो जाती है। तो इस पर भी बात करते हैं। तो सबको वे ऑफ लिविंग बदलने की जरूरत है। बात कर रही थी मैं अपने बेटे की, तो उसको हुआ टाइफाइड और कुछ दिन जो है उसको पिज्ज़ा बर्गर इन चीज़ों से दूर रहने के लिए डॉक्टर ने कहा। 5 दिन गुजर गए, जब हम इंजेक्शन लगवा रहे थे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर साहब को कहता है मैं फलां जो है दोस्तों के साथ जाना, आज मैंने पार्टी करनी है तो मैं खा लूँ बाहर का खाना तो डॉक्टर साहब ने कहा थोड़ा सा और सब्र कर ले, ये सेलिब्रेशन जो है आप 5 दिन बाद कर लीजिएगा। लेकिन बहुत ही मुश्किल है बच्चों को रोकना, आज के जो बच्चे हैं। क्या कहेंगे आप जाद साहब? देखेंगे, बच्चों को रोकने के लिए वालिदैन को थोड़ा सा स्टेक होना पड़ता है, सख्ती करनी पड़ती है। जब आप सख्ती थोड़ी सी करेंगे और उस सख्ती में ज्यादा सख्ती ना हो, प्यार ज्यादा हो, प्यार से जो है जो चीज़ ठीक होती है वो ज्यादा सख्ती और डांट डपट से नहीं होती। प्यार से बच्चे ज्यादा मान जाते हैं, उन्हें प्यार से समझाएं तो वो समझ जाते हैं। जहां दिल के अमराज की बात है तो ये हमारी ग़िज़ाएं ऐसी हैं
کہ ہم جب یہ کھاتے ہیں تو ان میں کولیسٹرول لیول بہت زیادہ ہوتا ہے بالکل. اور وہ کولیسٹرول جا کے ہماری نالیوں میں جو ہے جا کے رک جاتا ہے. اسی طرح ٹینشن اور ڈپریشن اور یہ چیزیں بہت زیادہ انوالو ہوتی ہیں دل کے امراض کے اندر. اور تیسری چیز جو ہے وہ نیکوٹین ہے، تمباکو نوشی ہے. بالکل. اور گاڑیوں کا دھواں جو ہے اس سے بھی ہمارے اندر جو ہم انہیلیشن کرتے ہیں اس سے لنگز بھی افیکٹ ہوتے ہیں، دل بھی افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. ان چیزوں کو صاف رکھنے کے لیے اور ٹھیک کرنے کے لیے پرانے اطباء جو ہے وہ چند چیزوں کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کھجور کا، میں گٹھلی کے استعمال کی جائے. اسی طرح لہسن ہے. لہسن کے استعمال سے کیونکہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے اور اس کے اندر کچھ ایسے منرلز اور ایسڈز ہیں جو آپ کی نالیوں کو صاف کر دیتے ہیں. شہد ہے. شہد آپ کے دل کی نالیوں کو صاف کرتا ہے. اگر اسے گرم پانی کے اندر لیا جائے تو یہ کولیسٹرول کو ٹھیک کر دیتا ہے. اسی طرح دو ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، والتین والزیتون، انجیر اور زیتون. یہ دل کے امراض کے لیے بہترین جو ہے تحفہ ہے. ان کو اگر استعمال کیا جائے تو یہ کولیسٹرول لیول کو کم کرتی ہیں اور یہ دل کے امراض کو ٹھیک کرتی ہیں. اب ان کو استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ لہسن تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ہی کھا لیں تو بہتر ہے، لیکن ایک آسان طریقہ اور اس سے مزہ بھی بڑھ جاتا ہے اور لہسن کو آرام سے کھایا جاتا ہے. اگر آپ لہسن کو شہد کے اندر ڈبو کے رکھ دیں، 1 ماہ کے لیے وہ رکھ دیں، شیشے کا جار لیں، 1 پاؤ شہد ڈالیں، اس میں آدھ پاؤ لہسن ڈال کے اسے 1 ماہ. دیسی کہا جاتا ہے لہسن دیسی لیا جائے. دیسی لہسن دیسی ہو زیادہ بہتر ہے. اس کے اندر زیادہ جو ہے وہ رس بھی ہوتا ہے اور وہ انگریڈینٹس بھی ہوتے ہیں. تو انہیں شہد میں ڈال کے 1 ماہ کے لیے رکھ دیں. 1 ماہ کے بعد 2-3 تریاں اس کی اور آدھا چمچ جو ہے شہد وہ آپ صبح کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ یا نیم گرم پانی پئیں. دودھ اگر پینا ہے تو ملائی اتار کے پئیں، ملائی والا دودھ نہ ہو. تو اس سے آپ کے جتنے کولیسٹرول ہے ود ان اے منتھ جو ہے، جہاں آپ بہت ساری میڈیسن کھاتے ہیں کہ جی یہ اینٹی کولیسٹرول ہے، کولیسٹرول کو صاف کرتی ہیں، نالیوں کو صاف کرتی ہیں، یہ آپ کے 1 ماہ کے اندر اندر ان نالیوں کو کلیئر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ ایک نسخے کے طور پر جو ہے استعمال کیا جا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح انجیر کھانی ہے تو انجیر کے 3 دانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ اس کے 3 دانے رات کو بھگو کے رکھ لیں، صبح اچھی طرح چبا کے کھائیں اور وہی پانی جس میں بھگو کے رکھا ہے وہ اوپر سے پی لیں. تو یہ آپ کے ڈائجیشن کو بھی ٹھیک کرے گا، یہ آپ کے دل کے امراض کو بھی ٹھیک کرے گا، یہ آپ کے لنگز کو تقویت دے گا، آپ کی کھانسی وغیرہ نزلہ زکام اس کو ٹھیک کرے گا. اسے زیتون کا تیل ہے وہ آپ استعمال کریں، کھانے میں استعمال کریں. اسے کچھ لوگ پیتے بھی ہیں. ہاں، دودھ کے اندر ڈال کے اسے پیا جا سکتا ہے. اور کوئی اس کے پینے سے یہ ہے کہ آپ کو آرتھرائٹس کا پرابلم نہیں ہوگا، ریماٹائٹس کا نہیں ہوگا، یورک ایسڈ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، کولیسٹرول لیول ٹھیک ہو جائے گا، آپ توانا رہیں گے. اس کے اندر کیونکہ زنک بھی ہے، اس میں آئرن بھی ہے، اس میں کیلشیم بھی ہے، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، آپ کی نظر تیز ہوتی ہے یہ چیزیں لینے سے. اسی طرح سبزیاں زیادہ استعمال کریں. ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں میر منظور صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں کیونکہ سبزیات کا کام تو ان کا ہے. اب ہم بتائیں گے کہ کیسے اگانا ہے، کس طرح جو ہے زمین کا انتخاب کیا جائے کاشتکاری کے لیے. کچھ بتائیں گھریلو پیمانے پر سبزیاں کاشت کرنے کے لیے کس طرح سے جو ہے تیاری کرنی ہے، کیا چھت پہ بنائیں، کچھ آئیڈیاز دیں خواتین کو کہ کیا کرنا چاہیے، کس طرح کاشت کرنے کے. شہر میں ہمارے پاس 2 قسم کے سسٹم آتے ہیں. ایک تو بڑے گھر ہیں جہاں زمین موجود ہے وہاں تو مسئلہ کوئی نہیں، بالکل، لیکن اس کو وہ انتخاب جب ہم کرتے ہیں تو اس زمین کا کریں جہاں دھوپ پڑتی ہو، سائے میں نہ ہو. یعنی دھوپ والی جگہ پہ سبزیاں جو ہے نا وہ ان کو ظاہر ہے کہ ان تمام پودوں کو دھوپ چاہیے. بالکل، یہ اپنی خوراک دھوپ سے ہی بناتے ہیں. تو لہذا وہ دھوپ والی جگہ پہ ہماری جتنی ضرورت ہے فیملی کے حساب سے، ایک مرلہ تو بہت ہے جتنی بڑی مرضی فیملی ہو، لیکن اس سے کم جگہ بھی بنایا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے میرا زمین جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اگر گوبر کی گلی سڑی کھاد ڈال دی جائے، وہ 1-8 ریڑھی اس میں مکس کر دی جائے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں کبھی بھی کیمیکل نہیں، وہ کیمیائی کھاد نہیں ڈالنی پڑے.
اس میں کچھ سبزیاں ایسی ہیں کہ جن میں ہم کیاری بنا کے ان کو لگا دیتے ہیں، جیسے پالک ہے، باقی کچھ کھیلیں بنا کے ہم لگا دیتے ہیں، جیسے مولیاں ہیں، دھنیا ہے، میتھی ہے، سلاد ہے، شلجم ہے، گاجر ہے. یہ چیزیں جو ہے نا ہم نے کھیلیں بنانی ہوتی ہیں. کھیلیں بنانے کے بعد تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ وہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ سبزی جو ہے نا اس نے پھیلنا کتنا ہے. جیسے گاجر ہے اس نے نزدیک ہے تو اس کا زیادہ بیج لگا دیں گے. مولی ہے اس کا تھوڑا سا پھیلاؤ ہے تو ہم 2 انچ کے بعد گوبھی ہے اس کا بھی پھیلاؤ ہے، اس کا گوبھی کا ہے تو اس کا زیادہ فاصلہ 6 سے 8 انچ رکھ لیں گے، یعنی اس حساب سے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس کا موسم کاشت کا شروع ہے. یہ پیکٹ اگر ان کو مل سکتا ہے تو یہ پیکٹ لے لیں، ہمارے زراعت کا کوئی بھی دفتر نزدیک ہے وہاں سے ان کو مل جائے گا. نہیں تو کاسٹ کیا ہے؟ یہ 100 روپیز ہے، یہ سبسیڈائز ہے گورنمنٹ کی طرف سے. یعنی تمام پرنٹنگ باقی چیزیں ملا کے اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ 100 روپے میں یہ میسر ہوتا ہے. ہمارے ہر مرکز قیمت جو ہے 100 روپے لکھی ہوئی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ. اور اس میں جو ہے گاجر، مولی، شلجم، پالک، دھنیا، میتھی، سلاد، گوبھی اور سرسوں کے جو ہے بیج ہیں، یعنی کہ پیکٹ علیحدہ علیحدہ بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ساری سبزیاں صرف 100 روپے میں، اور آپ کو کیا چاہیے. اور ایک 100 روپے میں آپ پیکٹ لیتی ہیں اور اس میں کتنی سبزیاں آپ کو فری ملیں گی یہ دیکھ رہے ہیں. تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، ٹائم پہ پانی دینا ہے، خیال رکھنا ہے. اچھا وہ بھی اس میں ہے کہ کتنا ٹائم کتنا خیال رکھنا ہے، کیونکہ عام بندے کو تو پتہ نہیں ہے نا کتنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. میں نے ایک گملہ لیا، میرا بیچارہ جل گیا پورا. اچھا اس میں ایک مزیدار کہ ہمارے جتنے بھی ہم لوگ ہیں، ہمارا ایک مشورہ ہے، شام کو ہم نکلتے ہیں باہر، لان کو پانی لگایا، پودوں کو لگایا. اچھا وہ بے شک آپ لان بھی مینٹین کریں، اس میں پودے بھی لگائیں، پھلدار بھی لگائیں، پھول والے بھی لگائیں، لیکن ساتھ یہ سبزی کو بھی اس لان کا حصہ بنائیں. کچھ جگہ اس کی وہ بھی دے دیں. اس سے جو آپ دھنیا توڑ کے استعمال کریں گے اس کی خوشبو کا آپ کو اندازہ ہی نہیں. بالکل. جو پالک آپ کو تازہ اور فریش جس وقت آپ کو چاہیے اسی وقت. اور ایک ہیلدی ایکٹیویٹیز ہے. یعنی ہمارے بزرگ ہیں وہ بیٹھے ہیں، یہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ شام کو لگا لیں تو ان کا ایک تو صحت بہتر ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب اس پہ مزید بھی بات کریں گے. اور ایک خوشگوار موڈ بھی بن جاتا ہے. یعنی جب بھی ہم کاشتکاری میں یا اس میں انوالو ہوتے ہیں، کوئی چیز ہم اپنے ہاتھ سے اگاتے ہیں تو اس میں جو ایک ذہنی سکون ہے وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ بڑی پیاری بات کی ہے. صحت تو ہے ہی ہے. اچھی سبزی، خالص سبزی آپ کو مل جائے گی، اور جو ہے سپرے سے جو ہے پاک بھی ہوگی اور سستی بھی ہوگی. اور ذہنی سکون کی جو بات کی ہے، آج یہی چیز تو ہم لب رہے ہیں، کہتے ہیں لب رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں ہم لوگ. کہ ہم نے گھروں سے گرینری ختم کر دی. ٹھیک ہے، جن گھروں میں گرینری ہوتی ہے نا وہ جب ٹینشن زدہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ٹینشن ہمیں ہوتی ہے، اور اس وقت وہ ٹینشنوں سے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے اپنے گارڈنز میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ خوبصورت پودوں کو دیکھتے ہیں، ان کی سمیل، مختلف پودے کی مختلف سمیل ہے. جب اس میں وہ گم ہو جاتے ہیں تو ان کی ٹینشن جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اس کی ڈپریشن کافی حد تک بہتر ہو جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر موویز میں بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پر گارڈننگ ہوگی نا وہاں پر وہ لوگ جب جاتے ہیں تو اپنے آپ کو فریش کرنے کے بعد پھر وہ بڑے اپنے آپ کو ہیلدی سمجھتے ہیں. اور آج بھی ہم شہر کے لوگ جب باہر کسی دیہات میں چلے جائیں، باغوں میں چلے جائیں اور وہاں پر جا کے لمبی سانس سے خوشگوار سا احساس ہوتا ہے، وہ سارے ڈپریشن اور ٹینشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. کھلی ہوا ہوتی ہے اور اس میں جو ہے لمبے لمبے سانس جب لیں تو فریش ایئر جب آپ کے اندر آ جاتی ہے تو آپ کا دل دماغ ہر چیز جو ہے وہ معطر معبر ہو جاتا ہے. تو بندہ اس سے کافی بہتر اپنے آپ کو اور ریلیکس محسوس کرتا ہے. ٹھیک. اچھا سبزیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جب دل کی بیماریوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیسٹ سبزی کون سی ہے جو استعمال میں لانی چاہیے، جو ضروری ہے ہر سبزی کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے؟ ساری سبزیاں جو ہے وہ اپنی جگہ پر بہترین ہیں. اور دل کے امراض میں جو اکثر سبزیاں بتائی جاتی ہیں ان میں کدو ہے، کریلا ہے، ٹنڈے ہیں. یہ وہ سبزیاں ہیں جو دل کے امراض میں آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند. اسی طرح گاجر ہے، اسی طرح گاجر ہے، مولی ہے، شلجم ہے، چکندر ہیں. یہ وہ سبزیاں ہیں جو آپ کے اور ان میں سبزیوں میں مختلف جہاں دل کا یہ بہتر کر رہی ہیں وہاں گردوں کو بھی بہتر کر رہی ہیں. جیسے مولی ہے، شلجم ہے، چکندر ہے، گاجر ہے، یہ دل کے لیے بھی بہتر ہے.
یہ گردوں کے لیے بھی بہتر ہے کہ بہت زیادہ جہاں پر ہم نے میڈیسن لینی ہوتی ہے پیشاب آور، وہاں اگر آپ مولی اور گاجر کھلا دیں تو وہ پیشاب آور ہیں اور پیشاب بہت زیادہ آتا ہے تو گردے بھی آپ کے واش ہو جاتے ہیں، تو بہت سی بیماریوں سے بچا لیتی ہیں۔ تو سبزیاں جتنے بھی ہیں وہ اگر استعمال کی جائیں تو وہ ہمیں دل کی امراض سے بچاتی ہیں اور وہ کولیسٹرول لیول کو کم کرتی ہیں، کیونکہ کسی بھی سبزی میں وافر مقدار میں کولیسٹرول آپ کو نہیں ملتا، صرف شرط یہ ہے کہ ان کو پکانے کا، پکاتے ہوئے جب ہم بہت زیادہ آئل یا بہت زیادہ گھی ڈال دیتے ہیں وہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ بہت زیادہ گلانا کتنا فائدہ مند ہے؟ اکثر ساگ کی جو ہم بات کرتے ہیں، پالک کی بات کرتے ہیں، یا تو سوانجنا جو ہمارے اس طرح کی وسیعت کا ایک وہ ہے، کھانا ہے، ڈش ہے، میں کہتی ہوں اسپیشل، تو ہم لوگ اس کو اتنا بوائل کرتے ہیں، اتنا بوائل کرتے ہیں، اور بوائل کرنے کے بعد سارا پانی جب آپ بوائل کر کے ایک سائڈ ان چیزوں کو بوائل کرتے ہیں اور وہ پانی نکال دیتے ہیں تو اس کے اندر جو قوت ہے، جو وٹامنز ہے، جو غذائیت ہے، وہ اس کی ختم ہو گئی۔ اب آپ نے جو کھایا ہے وہ پھونک کھایا ہے، وہ اسی طرح سمجھے کہ بھوسا کھایا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہلکا سا ابالیں اور وہ جو جب ابالا ہے نا تو وہ پانی اسی کے اندر رہنے دیں، بالکل، اور اسی میں اسے پکائیں۔ یہ چیز تھوڑی سی کڑواہٹ ہوگی، یہ صدیوں سے چلتی آئی ہے۔ ہم نے اپنے دادیوں نانیوں سے، اگر ان کو نہیں پتا تھا تو ہم لوگوں کو تو پتا ہے کہ یہ جو ہے منرلز جو ہیں یا پروٹینز جو ہیں، جو کاربوہائیڈریٹس ہیں، یہ ان چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ جب آپ بوائل کر کے جو پانی ہے اس کو اسٹین کر دیں گے تو پھر آپ نے کیا کھایا؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، کوئی فائدہ ملنے والا نہیں، آپ نے صرف پیٹ بھر لیا۔ اس سے مزید بات کرتے ہیں ناظرین، ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر چھوٹے گملے نہیں تو ہمارے پاس سلیب بھی ملتے ہیں، وہ بھی ہے۔ اگر چھت پہ اگانا ہو تو ہم پلاسٹک کی شیٹ نیچے ڈال کے ٹائر کے اندر مٹی ڈال کے بھی اگا سکتے ہیں۔ یہ آپ نیٹ پہ چلے جائیں، آپ کو مختلف قسم کی چیزیں انہوں نے بنا کے لوکل اپنے ماحول کے مطابق انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ جو دھنیا ہے اس کے لیے ہمیں ایک گملہ کافی ہے۔ اس کے علاوہ لکڑی کی جو آم کی پیٹیاں خالی ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگی، اس طرح کی پیٹیوں میں بھی آپ وہ اگا سکتے ہیں۔ ہاں، تھوڑا اس میں پلاسٹک کی شیٹ ڈالنی پڑے گی سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ وہ پیٹیاں جو ہیں وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ پلاسٹک کے بڑے ٹرے ملتے ہیں، یہ جس طرح بیڈی نے ایک بہت لمبے چوڑے رکھے ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے پھول رکھے ہیں تو اس میں ہم سبزی اگا سکتے ہیں۔ یہ مستطیل نما ہوتے ہیں، تقریباً یہ میز جتنا رقبہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اگر ایک دو ہم رکھ دیں، اس کو کوشش کریں اگر چھت پہ رکھنا ہے تو جہاں پہ ہمارا جو ہے نا وہ نیچے پرنالا جا رہا ہے اس کے نزدیک ہی ہے۔ اگر پانی کوئی نکلتا ہے وہاں سے ڈرین آؤٹ ہوتا ہے تو وہ نیچے چلا جائے، چھت پہ نہ رہے۔ اور اس ایریے میں نیچے پلاسٹک کی شیٹ بھی احتیاطاً ڈال دینی چاہیے تاکہ وہ ہمارا گھر بھی سیف رہے اور ہم سبزیاں بھی۔ اور شام کے وقت میں نے بہت سارے گھر دیکھے ہیں جن میں ان کی چھت پہ ہی لگے ہوئے ہیں گملے، اور شام کو وہاں جا کے بیٹھتے ہیں جب چائے پی رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور، تو وہاں ایک ماحول ہی اور ہوتا ہے، یہ تازہ سبزی لگی ہوئی ہے، ساتھ گرینری بھی ہے اور آپ چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اگر چھت بھی میسر نہیں ہے تو کوئی چھوٹی موٹی جگہ جہاں پہ بھی آپ کو موجود ہے آپ وہاں رکھ سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو اگر بڑے پیمانے پر نہیں کر سکتے تو فی الحال دھنیا ہے، پالک ہے، جو ہماری ہری پتے والی سبزی ہے، ان کو تو ضرور لگائیں، کیونکہ ان کا جو سپرے ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نہیں کر سکتے۔ یہ جتنی ہمیں فریش ضرورت ہے وہ ہمیں مل جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ سبزیاں جو بیل اوپر چڑھتی ہے تو ان کے لیے تو دیوار پہ ہی، دیوار یہ جو موسم ہے نا، اس موسم میں سوائے ٹماٹر کے کوئی ایسی سبزی نہیں ہے جو بیل والی ہو۔ یہ بیل والی گرمیوں میں ہوتی ہیں جس میں کدو ہے، توری ہے، اس کا تقریباً موسم اب ختم ہو گیا ہے۔ وہ اس وقت جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ کدو کی اگر ایک ہی بیل ہم لگا لیں دیوار پہ چلی جائے تو ہمارے گھر کی ضرورت کے لیے وہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح توریاں ہیں، باقی چیزیں ہیں۔ اچھا، ایک اگر کہیں مسئلہ آ جاتا ہے، آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی کیڑے کا حملہ ہو گیا یا کوئی اور، اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی تھوڑا ہے تو اس کو آپ ایک دفعہ کاٹ کے ضائع کر دیں، جو نئی نکلے گی اس میں نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جتنا بھی حملہ زیادہ اس چیز پہ ہوتا ہے جس میں ہم کیمیائی کھادیں زیادہ کرتے ہیں، پانی زیادہ دیتے ہیں۔ اس کو پانی بھی مناسب دیں۔ کیمیائی کھادوں تو ویسے میں نے کہا کہ اس میں نہیں ڈالنی چاہیے، وہ گوبر کی کھاد مل سکتی ہے تو وہ زیادہ مناسب ہے، نہیں تو پھر یہ بڑی تھوڑی مقدار میں ایک مرلے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ آدھا کلو ڈی اے پی ضرورت پڑے گی، اور 1 پاؤ پوٹاش ضرورت پڑے گا، اور شاید آدھا کلو یوریا ضرورت پڑے، وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم کر کے ہمیں ڈالنی ہوگی۔ باقی سپرے کے نزدیک نہیں جانا۔ اگر کوئی کہیں مجبوری ہے تو پھر ہمارے دفتر سے رابطہ کر کے ایسی ادویات استعمال کرے
جن کا کم از کم 48 گھنٹے میں اثر ختم ہو جاتا ہے، ڈی جنریٹ ہو جاتی ہے، تاکہ وہ آسان سپرے میں آپ کو بتاتا جی ہوں. ضرور. لہسن ہے، اسے کوٹیں اور پانی میں ڈال دیں، واہ جی واہ. آدھا گھنٹہ پڑا رہے، اس کے بعد وہ پانی کو لے لیں اور وہ سپرے کرنے والی بوٹل میں ڈال کے وہ کریں، اس سے جرم تمہارا رہے گا. واہ جی واہ. بالکل یہ آرگینک ہے، یہ آرگینک سپرے ہے، نیم کا سپرے ہے. اس کا بھی اسی طرح پیاز کا سپرے جو ہے وہ کر سکتے ہیں آپ. اور چھوٹے ہینڈ سپریئر ملتے ہیں بازار میں، عام ہیں، وہ 4-5 لیٹر کے ہوتے ہیں جو ہاتھ سے چلائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ گھر میں اس کو ویسے بھی اس پرپز کے لیے بھی استعمال ہم کر سکتے ہیں. پھر اس کو اچھے طریقے سے دھو کے، اگر ہم نے کوئی اندر گھر میں کوئی کیڑے وغیرہ یا باقی چیزیں ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے یا کوئی ڈیزیز ہے یا کوئی فنگس کا ہے تو اس کا بھی کیمیکل اس کے ذریعے ہم سپرے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا موسم کیا ہے آج کل کا موسم چل رہا ہے، اس موسم میں کون سی سبزیاں ہیں جو اگائی جا سکتی ہیں؟ یہ جن سبزیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا موسم شروع ہے. ٹھیک ہے. یہ لگائی جا رہی ہیں اور ان کو زیادہ ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، آگے 10-15 دن کے اندر ہمیں یہ لگا دینی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو کیئر ہے وہ بتائیں، دھوپ میں کتنا ٹائم رکھنا ہے؟ بات یہ ہے کہ میری چھت پر تو ساری دھوپ ہی دھوپ ہوتی ہے، وہ زیادہ بہتر اور زیادہ تو چھاؤں آتی نہیں ہے، تو جل جاتے ہیں. اگر زیادہ دھوپ بھی ہو، تیز دھوپ ہو، جیسے کہ پچھلے ٹائم گزرا ہے، آپ دیکھ رہے کتنی دھوپ، یہ جو گرمیوں کی سبزیاں ہیں نا اس کو آپ وہ جو مخالف سمت کی دیوار ہے اس کے ساتھ نہ رکھیں، کیونکہ دیوار سے ریفلیکشن آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ریفلیکشن کی وجہ سے ذرا وہاں ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے. اب سردیوں میں تو ہمیں دھوپ چاہیے. یہ جتنی سبزیاں ہیں جہاں ہمارے پاس سب سے زیادہ دھوپ ہوتی ہے ہم وہاں لگائیں، یہ اتنی بہتر ہوں. گرمیوں میں تھوڑا سا ٹمپریچر کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دیوار کے ساتھ نہ ہو، ذرا ہٹ کے ہو. پھر بندہ ان بیل والی سبزیوں پہ شام کو چھڑکاؤ بھی کر لیتا ہے تاکہ اس کی حدت کم ہو جائے. ٹھیک ہے. حدت کم ہو جائے. سبزیوں کی حدت کی ہم بات کرتے ہیں، کچھ گرم سبزیاں اور کچھ ٹھنڈی یہ سبزیاں، یہ کیا چکر ہے ذرا یہ بتائیں. کچھ چیزیں لوگ نہیں کھاتے، یار یہ گرم ہے میں نے کہا دی. بینگن کے حوالے سے یہ ہے، گوبھی بادی ہے نہیں کھانا، تو پھر کھانا کیا؟ بہت ساری سبزیوں کو تو اس طرح ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. ساگ جو ہے وہ پرابلم اکثر لوگوں کو کرتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں گیس ہو جاتی ہے، کچھ پین کرتا ہے. تو کچھ بتائیں کھانا کیا ہے سبزیوں میں؟ کہ نظام قدرت کو جب دیکھیں تو آپ کے پاس 4 موسم ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا؟ گرمی، سردی، خزاں اور بہار. گرمی میں جتنے پھل آتے ہیں گرم مزاج کے آتے ہیں. بالکل. آم ہے، گرم مزاج ہے. الٹا حال ہے، ٹھنڈا ہونا چاہیے. گرمی ہوتی ہے. کھجور ہے، گرم مزاج ہے. آڑو ہے، گرم مزاج ہے. یہ جتنے گرم مزاج آتے ہیں گرمی میں آتے ہیں. گرما ہے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے. جب مالک کائنات نے آپ کو موسم کے حساب سے غذا دی ہے تو وہ آپ کو اس موسم میں زیادہ بہتر افیکٹ کرے گی، نہ کہ آپ اس کو سردی میں کریں گے. اب سردی میں کنو آتا ہے، سبزیاں جتنی آتی ہیں ٹھنڈے مزاج کے، شلجم ہے، گاجر ہے، مولی ہے، پالک ہے، یہ ٹھنڈے مزاج کی چیزیں جتنی یہ آتی ہیں یہ آپ کو سردی میں ملتی ہیں. تو رب نے جب سردی میں آپ کو یہ ٹھنڈی چیزیں بھیجی ہیں اور آپ اس سے ڈینائی کریں گے اور اس کی مخالفت کریں گے تو لامحالہ کچھ نہ کچھ تو خرابی آئے گی. وہ مالک جو ہے وہ آپ کے لیے ہر موسم کے حساب سے غذا دیتا ہے کہ آپ کو اس کی شدت اور اس کی جو خرابیاں ہیں اس سے بچانے کے لیے. بالکل بالکل. اس لیے نہیں دیتا کہ آپ کو اس بیماریوں میں انوالو کر دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قدرت کی مخالفت کر رہے ہیں. تو قدرت کی مخالفت نہیں کی جا سکتی. یہ بات صحیح آپ کہہ رہے ہیں. جب آپ قدرت کی مخالفت کریں گے تو پھر آپ بیماریوں میں بھی انوالو ہوں گے، آپ مسائل میں بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. اب نماز ہے، یہ قدرت کا عطیہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سجدہ کرتے ہیں، جماعت کی طرف آپ کی بلڈ سرکولیشن آتی ہے، آپ کی بہت سی دماغی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. آپ بہت سے ایسے پرابلم، نزلہ بھی، میں نے اکثر ایسے پیشنٹ بھی دیکھے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ سجدہ لمبا کر دیں. ٹھیک ہے. تو اس کا نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ وضو کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جس بھی آرگن کو آپ دھوتے ہیں وہ صاف ہو جاتا ہے. اور سب سے زیادہ جو میڈیکل سائنس کے لوگ جو ہے، ہم جب کہتے ہیں ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی ہاتھ دھوئیں، پیر دھوئیں، بار بار دھوئیں، بالکل، جراثیم سے بچیں گے،
تو دیکھیں 5 ٹائم جب آپ ہاتھ دھوئیں گے، منہ دھوئیں گے، منہ کے اندر سے کلی کر کے اندر سے دھوئیں گے، ناک سے جتنے جراثیم ہیں انہیں نکالیں گے، پاؤں کو صاف کریں گے، تو قدرت نے آپ کو ایک عطیہ دیا نا. بے شک بے شک. اچھا میاں صاحب کو شامل کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں، سیگمنٹ کا لاسٹ ٹائم کہتے ہیں نا چل رہا ہے، آخری چل رہا ہے، تو میں چاہوں گی کہ مزید افادیت بتائیں اور لوگوں کو بتائیں، خواتین کو، کہ کتنا ضروری ہے کچن گارڈننگ کی جب ہم بات کرتے ہیں، اور کتنا ایزی ہے. کہ بات یہ ہے کہ کچھ لگتا ہے کہ مشکل کام ہے، کیسے کریں گے، کیسے دیکھیں گے، لک آفٹر کیسے کریں گے، تو بتائیے کہ لک آفٹر کیسے کیا جا سکتا ہے، سبزیاں اگانا اور بیج اگانا، اس کے بعد لک آفٹر کیسے کرنا ہے، کیسے خیال رکھنا ہے، یہ بتائیں. اصل میں یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کام جب ہم شروع کرتے ہیں نا تھوڑا سا ہمیں فیل ہوتا ہے. ہاں یہ دیکھیں کہ جتنے لوگ ہم ریٹائر ہوتے ہیں سب کی خواہش ہوتی ہے ہم فارم ہاؤس پہ چلے جائیں، بالکل نیچر کی طرح. ایک دفعہ اس کو شروع کریں. باقی ہمارے محکمے میں ہیلپ لائن موجود ہے، فری ہے، اور ہر ضلع میں تحصیل میں بھی ہمارے نمبر موجود ہیں. وہ کہیں پہ بھی رابطہ کر کے اس کے حوالے سے جو بھی مسئلہ آ رہا ہے وہ انشاءاللہ ہم ان کو صحیح رہنمائی کریں گے. اور ایک دفعہ شروعات کریں اس کی. یہ اتنا کام ہے کہ ہم تھکے ہارے بھی آتے ہیں دفتر سے تو میں یہ اپنا کام خود کرتا ہوں. اور میں رات بھی کوئی 9 بجے تک جو ہے نا یہ سبزی میں وہاں پہ انجوائے کرتا رہا. میں اس کو انجوائمنٹ سمجھتا ہوں. یہ جو آپ کی گارڈننگ ہے، لان کی مینٹیننس ہے، یا یہ سبزیات ہیں. اب میں نے لیمو لگائے ہوئے ہیں، چائنیز 1 لیمو لگا دیں گھر میں، اپنے سال کی ضرورت پوری کرتے رہیں. فریش لیمو جس وقت مرضی چاہے آپ اتار دیں. اچھا مزے کی بات ہے جب آپ کو ضرورت ہو گھر میں لیمو ہو اور آپ جو ہے بالکل اس کو استعمال میں لاتے ہیں، یہی فائدہ ہوتا ہے کہ پھر مانگنا ہی نہیں پڑتا، ادھر ادھر جانا نہیں پڑتا، اور یہ ارجنٹ ہوتی ہیں کچھ چیزیں جب ضرورت پڑتی ہیں. سبز مرچ ہے، سبز دھنیا ہے، تو یہ چیزیں گھر میں ہونی چاہیے. تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ میاں منظور احمد صاحب، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، بہت ساری انفارمیشن ملی ہمیں. ضیاء الدین اعوان صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، تھینک یو. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ جی بالکل اس سیگمنٹ کے گیسٹ آ چکے ہیں اور میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف کراؤں اور بالکل اس کے بعد بات چیت چلے گی، بہت سارے سوالات ان سے ہم پوچھیں گے. تو ہمارے ساتھ ہیں نوید بھٹی صاحب جو کہ چیئرمین ہیں کیمسٹ ایسوسی ایشن کے، ان کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، تھینک یو آپ تشریف لائے. اور ہمارے ساتھ اگلے جو گیسٹ ہیں میں ان کا تعارف کراتی چلوں. ہمارے ساتھ ہیں رہنما پی ٹی آئی اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، بہاولپور سے ان کا تعلق ہے، عدیل اسلم، ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. تو عدیل آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ کہ آپ ذرا سانس بحال کر لیں. تو اتنے سارے اسٹیج جب اوپر چڑھ کے جب ہمارے گیسٹ آتے ہیں تو کچھ ٹائم لگتا ہے، تو بالکل آپ سانس بحال کر لیں، تب تک ہم عدیل صاحب سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کیا پروجیکٹ عدیل چل رہے ہیں، کچھ بتائیے آپ ہمیں. سوشل ورک کے حوالے سے تو ہم نے چند سال پہلے ہمارے دوستوں کا ایک گروپ تھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو پڑھ کر میرے اندر بھی تبدیلی ہے. دوست حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے نہیں، اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے. تو ایم کی ہم اچھے لوگوں کو سسٹم میں لے کے آئے، ہم پروجیکٹ کرتے ہیں مختلف، ہم سوشل ورک، ہم یتیم خانے پاکستان بیت المال کا ہے، وہاں پر ہم 100 یتیم بچے ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کی فوڈز کے حوالے سے، ان کا یونیفارم، ان کی ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہاں پہ سوشل ورک کرتے ہیں. یتیم کریں آپ، اتنا سکون ملتا ہے دل کو کہ بندے کہیں نہیں ملتا. آپ نے کہیں اب فرسٹریشن کا شکار ہیں، کوئی پرابلمس ہیں، تو آپ وہاں پر جائیں اور آپ کو اتنا سکون ملے گا، اور اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت دے گا، آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا. اور ہمارا گرین کلب کے حوالے سے سوشل ورک جو ہے ہمارا، ہم پلانٹیشن بھی کرتے ہیں. ہم نے 2 پارکس بنائے ہیں. سب سے پہلا پارک ہم نے ایدی صاحب کے نام سے منسوب کیا اور وہ خود ہم دوستوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا. اس کے علاوہ ہم نے جو لاک ڈاؤن کے دنوں میں تھے، ہم تقریباً بہاولپور کی 5 یونین کونسل میں جو مستحق افراد ہیں ان کو رات کے اندھیرے میں خاموشی کے ساتھ ان کو راشن بھی تقسیم کیا. اور اس کے علاوہ ہم مختلف واٹر کولرز لگا رہے ہیں، روڈز پر لگا رہے ہیں. ہم سردیوں میں ہم نے گدے اور رضائیاں بھی تقسیم کی. ہم ایک دوستوں کا ایک گروپ ہے. اچھا میں جاننا چاہوں گی یار، یہ سارے جو عدیل مسئلے ہیں یہ ہیلپ تو ہم لوگ کر دیتے ہیں لیکن ختم نہیں ہو سکتے، ہے نا؟
کبھی آپ کو لگتا ہے. لیکن کچھ لوگ اچھے ہیں, جیسے مخیر حضرات ملتے ہیں, آپ لوگ ملتے ہیں, گروپ دوست, چلو ان کی تھوڑی سی ہیلپ ہو جاتی ہے, کچھ ٹائم ان کا اچھا گزر جاتا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں. لیکن میں اکثر کہتی ہوں کہ کسی کو اسٹینڈ کرنا ہے تو پراپر اسٹینڈ کر دیں یار. کسی کو تعلیم دے دیں, کسی کا بزنس رن کر دیں, تاکہ وہ خود سے آگے اتنا قابل ہو جائے کہ اس کو ضرورت نہ پڑے مانگنے کی. آپ کیا سمجھتے ہیں, کچھ اس طرح کا بھی فوکس ہونا چاہیے؟ جی ہم نے اس پہ بھی کام کیا. ابھی ریسنٹلی ایک عابد صاحب سے مزدور تھا, اس کو کرنٹ لگا تو اس کی دونوں لاتیں کاٹ دی گئیں. تو گرین کلب نے کوشش کی, ان کے لیے شاپ بنائی, ہم نے ان کو جنرل اسٹور بنا کے دیا. ایسی ہم نے ایک درزی کی بھی کام کیا. ہم پوری کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ایسے افراد بھیک نہ مانگیں, ان کے روزگار کو بندوبست کیا جائے. تو اس سلسلے میں حکومت بھی بہت کچھ کری ہے, لیکن اتنا کچھ نہیں کری جتنی ہماری ان سے امیدیں ہیں. تو ہمیں اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ کوشش تو کرتے ہیں, اللہ پاک آسانی کرے. ہر بندے کو اپنا فرض ادا کرے کہ اپنے ساتھ, اپنے ارد گرد ہمسایوں میں, اپنے ریلیٹیوز میں, اپنے ایریاز میں اگر کوئی مستحق ہے تو اس کی مدد سب سے پہلے کریں. تو کتنے لوگ ہیں جو مل کر آپ لوگ یہ سارا کام کر رہے ہیں؟ اضافہ ہو رہا ہے, دوسروں کو شامل کرنا اور سوچنا, آپ کے دل میں آیا خیال کہ مجھے ایسے ہی لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرنی چاہیے, یتیم بچوں کی. تو کتنے لوگ ہیں جو ملے آپ کے ساتھ, دوست جن کو آپ نے شامل کیا, دوست احباب؟ تقریباً ہمارے 100+ ممبرس بن گئے ہیں گرین کلب کے. ہم جو کوئی ایک پروجیکٹ ہوتا ہے اٹھاتے ہیں تو اللہ, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہاں سے پورا آنا ہے. اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے کہ ہم سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. تو صرف ہماری نیت صاف ہوتی ہے, اپنی طرف سے ہماری 200% کوشش ہوتی ہے, تو اللہ پاک آسانی کرتے ہیں. ہمارا ہر کام کوئی مستحق ہے تو اللہ ہمارے پاس بھیجتا ہے, ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے. اللہ ہمارے پاس بھیجتا ہے اور اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا تو ہم کر رہے ہیں. تو ہمارے بہت سارے ڈاکٹر صاحبان, ابھی آپ کے ہیلتھ کے ایشو ہے تو بہت زبردست ہے. میں ڈاکٹر صاحبان کو تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ میاں نے آپ کو بارڈر پہ بٹھایا, لوگ دعائیں دینے کے لیے ٹھہرے ہیں. اب آپ نے ان سے دعائیں لینی ہے یا نہیں لینی؟ بالکل بالکل, نو ڈاؤٹ. تو کورونا میں بھی آپ لوگوں نے ہیلپ کیا, پینڈیمک میں بھی لوگوں کو ہیلپ کیا, لوگوں کو راشن پہنچائے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. اس وقت تو ہم لوگ کہہ رہے تھے, لیکن اب بھی تو سچویشن وہی, اگر آپ دیکھیں اب وہ پینڈیمک تھوڑا سا کم ہوا, وہ تھوڑا سا ڈر خوف کم ہوا, بزنس کھلے دوبارہ, لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو جاب لیس ہو گئے ہیں. تو آپ کو دیکھیں کہ اس پینڈیمک میں کتنے لوگ ہیں جن کے, میں کہتے چولہے گھر کے ٹھنڈے ہو گئے. تو اس پر بھی فوکس کی ضرورت ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بہت زبردست, آپ بالکل بے روزگار ہو گئے بہت سارے لوگ. شادی ہالز میں کام کرنے والے لوگ اب کھلے ہیں, شادی ہالز, تھیٹرز ہو گئے. اور اب تو محرم اور سفر میں تو شادیاں لوگ کرتے ہی نہیں ہیں, بہت کم ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی شرط رکھ دی گئی ہے کہ آپ نے ماسک بھی لگانا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو SOPs کا بھی خیال رکھنا ہے. کم لوگوں کی گیدرنگ بھی بہت ضروری ہے. تو اس وجہ سے لوگ کام, تو پھر گھر میں ہی شادیاں ہو رہی ہیں, جو ہو بھی رہی ہیں. تو لوگ اس پہ بھی ہے, اس سے بہت زیادہ بزنس متاثر ہوا, بہت سارے لوگوں کا, بہت سارے لوگ جاب لیس ہوئے. کل میں ایک شاپ کے باہر دیکھ رہی تھی کہ یہاں جو ہے ضرورت ہے ملازمین کی. تو اب وہ زمانہ تھا جب نکال دیا گیا, اب دوبارہ جو ہے ہائرنگ کی طرف آ رہے ہیں کہ کچھ ملازمین جو چلے گئے. تو یہ سچویشن ہے جو نظر آتی ہے. اچھا جی, ہم نوید بھٹی صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں. اگر آپ کا سانس باہر ہو گیا تو بات کرتے ہیں. دوائیاں جو ہیں مہنگی ہو گئی ہیں, اور میں یہیں سے آغاز کروں گی. تو آپ لوگ, میں غریب لوگ کہاں جائیں گے؟ تو کیا اس سے قوت خرید میں تو میرا خیال کمی نہیں آتی, کیونکہ بیماریاں تو ہیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں, بڑھتی جا رہی ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل, جو آدمی بیمار ہے اس نے میڈیسن تو لینی ہے, چاہے کھانا کھائے نہ کھائے, مگر میڈیسن کے بغیر سروائیو ہی نہیں ہے. تو اس گورنمنٹ میں کوئی بہت دفعہ ریٹ بڑھ چکے ہیں. مطلب لاسٹ ٹائم, اب پھر انہوں نے کہا ہے کہ تمام ادویات کے ریٹ بڑھا رہے ہیں, مگر میرے خیال میں کوئی بھی ایسی میڈیسن نہیں ہے جس کے لاسٹ 3 منتھ میں ریٹ نہ بڑھے ہوں. تقریباً آلموسٹ ہر میڈیسن کے ریٹ بڑھے ہیں. تو اور شارٹیج بھی بہت زیادہ ہے. اب اس شارٹیج کا کل بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اس شارٹیج کے حوالے سے کارڈک پیشنٹ ہیں, کافی ٹائم سے, سال سے وہ میڈیسن شارٹ ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. مگر جو ہے میڈیسن کے ریٹ بڑھنے, لوگ آتے ہیں بیچارے بہت زیادہ, حد سے زیادہ غریب لوگ ہوتے ہیں, تو کافی پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کریں. بس اس چیز کی کوئی خاص جو ہے وہ نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے. اور کمپنیز کا ایک ایسے سمجھ لیں, ہر کمپنی کی اپنی مرضی ہے, اپنی مرضی سے نا وہ ریٹ بڑھا رہے ہیں. دوا جو کمپنیاں ہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ وہی میڈیسن ہے, اور وہی میڈیسن اب ان کے ریٹ دن بدن جو ہے بڑھائے جا رہے ہیں. تو کہیں جا کے انسانیت آپ کو نہیں لگتا کہ ختم ہو گئی ہے؟
یہ تو وہ جو ہے ادویات جو کہ انسانی جان بچاتی ہیں، اور جب ان کے ریٹس مہنگے ہوں گے اور ایک غریب بندہ کیسے افورڈ کرے گا آپ یہ دیکھیں، اور وہ کس طرح اپنا علاج کر پائے گا، اپنے بچوں کو کیسے کھلائے گا اور کیا مانگ کر آئے گا. تو اکثر لوگ جو ہے بیچارے علاج نہیں کروا پاتے اور ان بیچاروں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھ لیں. ہاں یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. زیادتی ہے، بالکل زیادتی ہے. منافع کے چکروں میں آپ لوگ جو ہے. نہیں میڈم، یہ جو ہم تو نہیں کرتے، یہ دیکھیں یہ ہمارا سلسلہ نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کا ہے، فیکٹریز سے ہے. ہمیں تو ایک سرٹن مارجن ہوتا ہے، اس مارجن پہ ہمیں میڈیسن ملتی ہیں. جو ان کی ٹریڈ پرائز ہوتی ہے وہ گورنمنٹ نے ہی طے کرنی ہوتی ہے، وہ ہم نہیں طے کرتے. اور دیکھیں پچھلے کافی ٹائم بعد یعنی کہ ایسے سمجھ لیں ایک دم ہی نا فلو آ رہا ہے. لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ یعنی کہ کیمسٹ حضرات یہ بڑھا رہے ہیں، جبکہ ان کا ہمارا کوئی کریکٹر بھی نہیں ہے، نہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس میں. یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے، وہ خود ہی ریٹ یعنی کہ انکریز کرتے ہیں. اب سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے یا جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کی طرف سے ہیں. شوگر کی کچھ میڈیسن اس طرح کی ہیں یعنی کہ ان کا ریٹ ایسے سمجھ لیں آپ 100% بڑھے ہیں. شوگر کی ہوگی، کارڈک پیشنٹس ہیں ان کے لیے کچھ میڈیسن. یہ وہ بیماریاں ہیں جن میں اضافہ ہوا، شوگر پیشنٹ میں اضافہ ہوا. جب ہم کارڈیو کی بات کرتے ہیں تو دل کے جو ہے امراض میں اضافہ ہوا. ینگ جو ہے لوگ بھی ہیں، ینگ جنریشن جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے کارڈک پیشنٹ نظر آتی ہے. تو یہ ادویات جو ضرورت کی ہیں یا بہت اہم ضرورت ہم کہہ سکتے ہیں یہ بیماریاں، تو اس کے ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں. انہی کے ریٹ تو زیادہ بڑھائے جاتے ہیں کیونکہ وہ موسٹ رننگ میں ہوتی ہیں اور موسٹلی وہ چل رہی ہیں. مگر ابھی تک کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں ملی یا کچھ بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ کس طرح ہے. پہلے ایک ہوتا تھا کہ جو بھی میڈیسن آتی تھی تو ہمیں ایک نا بذریعہ نوٹس وہ مطلع کرتے تھے کہ یعنی کہ اس میڈیسن کا یہ ریٹ ہو رہا ہے اور اس طرح ہو رہا ہے. مگر اب کوئی بھی اس طرح کی پالیسی نہیں ہے. ہر بندے کی اپنی مرضی ہے. فارماسیوٹیکل کمپنی یعنی کہ ایک دن کوئی ریٹ آیا تو نیکسٹ ڈے وہ اپنی مرضی سے ہوگا. ٹھیک ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں چاہوں گی کہ ان کا بھی تعارف کرا دوں کیونکہ آج جو ہے ورلڈ ہارٹ ڈے جو ہے منایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے تھرو آؤٹ ہم نے پروگرام بھی کیا. آج ہم نے اپنے وے آف لیونگ پہ بات کی، اپنی غذائی جو ہے ضروریات پہ بات کی کہ سبزیوں اور پھلوں کو ہم نے شامل کرنا ہے. کتنا ضروری ہے یہ چیزیں ہمارے لیے اور کتنا ضروری ہے اپنا وے آف لیونگ بدلنے کی. صحت مند رہنے کے لیے کیا کیا وے ہیں جو اختیار کرنے ہیں. دل کی بیماریوں سے بچنا کس طرح بچا جا سکتا ہے اور اس کے اسباب ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر یاسر آ چکے ہیں، کارڈیولوجسٹ ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تھینک یو ویری مچ جی، آئی ایم ریئلی گڈ. سب سے پہلے آپ کا شکریہ فار انوائٹنگ می ہیئر آن دی ورلڈ ہارٹ ڈے، جو کہ ایوری ایئر وی سیلیبریٹ آل اکراس دی ورلڈ. بالکل. اور دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ سالانہ 1 کروڑ سے زائد افراد دل کی بیماری کی وجہ سے موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں. تو یعنی اس قدر جو ہے دل کی بیماری جو ہے بڑھ گئی ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اس دن کا جو مقصد ہے وہ آپ ضرور بتائیے گا. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھنا، یعنی اپنا بھی خیال رکھنا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھنا، یہ جو ہے مجھے ایک تو یہ لگتا ہے کہ یہ اس کا مقصد ہے. مزید آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل. اس کا دیکھا جائے تو یہ بہت عرصے سے ہم سیلیبریٹ کریں. بالکل. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اٹ از جسٹ اے ڈے وچ کمز ایوری ایئر اور ہم اس کو سیلیبریٹ کر دیتے ہیں اور گزر جاتا ہے. دیر از اے پرپز ٹو اٹ. اس کا پرپز کیا ہے؟ پرپز یہ ہے کہ وی ہیو ٹو میک اویئرنیس. یہ ایک بیسیکلی ایک اویئرنیس کمپین ہے، اویئرنیس پروگرام ہے جو کہ ہم نے میسز ایٹ لارج اور اپنی سوسائٹی کے اندر لوگوں کو بتانا ہے. ابھی جیسے میں سن رہا تھا ایز اے جوائنٹ پروگرام تو بات ہو رہی تھی کہ ویری گروئنگ انکریزز ان دی پرائس ہائک آف دی میڈیسنس. وہ کیوں ہے؟ اگر ہم پریونٹیو میڈیسن کو ہم لے کے آئیں اور ہم ساری وہ چیزیں کریں جس سے ہمیں یہ بیماری ہی نہ ہو تو دیر از نو نیڈ ٹو ٹیک اینی میڈیسن. اچھا ہیلدی لائف اسٹائل سے بہت ساری ایسی اسٹڈیز ہیں. 1985 میں جو لوگ جتنی ڈائٹ لیتے تھے، جتنے بھی ہمارے بزرگ تھے، آج اگر ہم دیکھیں اس کے بعد 300 کیلوریز پر پورشن دے ہیو بین انکریز ان اوور ڈائٹ پروگرام. ٹھیک ہے، ہماری ایکٹیویٹی سیڈنٹری لائف اسٹائل کی طرف چلی گئی ہے. وی ہیو شفٹڈ فرام ویری ہیلدی فوڈس ٹوورڈز دی فاسٹ فوڈ اینڈ جنک فوڈ. ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری ریزنز ہیں. تو اس پروگرام کا سول مقصد یہی ہے. ہم نے ابھی بات کی کہ جی سالانہ اتنے کروڑ لوگ جو ہے نا موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں. پاکستان میں، انڈیا پاکستان سب کانٹیننٹ میں ہمارے پاس تو اسٹیٹسٹیکل فگرز ہی نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ بیماری اتنی زیادہ پریولنٹ ہے ہمارے اس ریجن کے اندر کہ میں ایک ہارٹ سرجن ہوں. ٹھیک ہے،
اور میں بہت ہی یورپ کے بڑے سینٹرز میں نے کام کیا ہے، انگلینڈ میں بہت عرصہ رہا ہوں، ہارٹ سرجری کرتا رہ گیا، تو وی ور ایٹ ایز دیر. جب میں پاکستان واپس آیا تو مجھے یہ پتہ چلا، یہاں پہ دیکھ کے ہم حیران، وہاں پہ ہمارے کلینک میں ہارڈلی 8 سے 10 مریض ہوتے تھے پر ڈے، اور ہم یہاں پہ ڈیلی 100 پیشنٹس دیکھتے ہیں. بالکل. ہماری جو بہت سارے لوگوں کو ٹائم ہی نہیں مل رہا ہوتا، کتنے 15 20 دن کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس جو ویٹنگ لسٹ ہے اس وقت، اگر کسی بندے نے بائی پاس کروانا ہے تو ہمارے پاس ویٹنگ لسٹ 1 سال سے اوپر ہو چکی ہے. اچھا. آپ یہ ہمارا اتنا زیادہ ڈیزیز برڈن ہے یہاں پہ اس ریجن کے اندر، ہمیں اسٹیٹسٹیکل فگرز ہی نہیں ہے. تو اس ڈے کا مقصد سوللی یہ ہے کہ ہم پریونٹیو میڈیسن کو پروموٹ کریں، لوگوں کو لائف سٹائل کے بارے میں بتائیں، امپورٹنٹلی سگریٹ اسموکنگ کو ہم ڈسکریج کریں جتنا ہو سکتا ہے، اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھیں، بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں. اسٹریسفل لائف سٹائل کے بارے میں ہمیں اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنا ہم اپنے لائف کے اندر ڈفرینٹ اسٹریسز ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اپنے ورک پلیس کے اوپر ہیں، چل رہے ہیں، بہت ساری چیزیں، اگر ہم اسٹریس کو منیمائز کر دیں، پورے دن میں ایک دفعہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم گزارنے کی ضرورت ہے جب پیس آف مائنڈ ہو، تو میرا خیال ہے کہ دن. اچھا، یہ پیس آف مائنڈ کیسے آئے گا؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ دل کی بیماری کی طرف لے جاتے ہیں. اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، پیچھے اگر ہم بات کرتے ہیں کوئی بیماری نہیں تھی، آج سننے کو ملتی ہے، اکثر تو یہی ملتی ہے، کوئی یا بیماری نہیں تھی، اچانک ہوا ہارٹ فیلئر اور پھر ڈیتھ بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے، سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یار اس نے وہ ٹینشن لے لی تھی، فلاں ہو گیا تھا، وہ ڈپریشن میں تھا، وہ فلاں میں تھا. تو یہ ڈپریشن اور یہ ٹینشن اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ہمارا ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں ہمارے پاس ہارٹ فیلئر، ہارٹ ڈیزیز کے کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں، ہر چیز کے رسک فیکٹرز ہیں. کچھ ماڈیفائبل رسک فیکٹرز ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے کنٹرول میں ہیں، اور کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. فار ایگزامپل ایج ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے ٹوورڈز ہارٹ ڈیزیز، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے. فیملی ہسٹری کسی کے کنٹرول میں نہیں، بالکل. لیکن ہمارے کنٹرول میں کیا ہے؟ ہم اسموکنگ نہ کریں، ہمارے کنٹرول میں ہے. بالکل. ہم اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں، ہمارے کنٹرول میں ہے. ہم اپنی شوگر کو کنٹرول میں کریں، ہمارے کنٹرول میں ہے. اوبیسٹی بہت بڑی ریزن ہے ہارٹ ڈیزیز کی، موٹاپا. اگر ہم اس کو اپنے ویٹ کو کنٹرول میں رکھیں، نو نیڈ. یہ جب ساری چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں تو ڈائریکٹلی یہ ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہمارے اسٹریسز آف لائف بھی کم ہوتے ہیں. بالکل. بہت سمپل. کنٹینٹمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کنٹینٹمنٹ. بالکل بالکل. اچھا، آج اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. یہ چیزیں تو ہم اکثر کہتے بھی ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ بھی بہت ساری چیزیں کہتے ہوں گے، مریض کو جو ہے پیشنٹ آتے ہیں ان کو منع بھی کرتے ہوں گے، ان کو بتاتے بھی ہوں گے. اچھا، وہی بات ہے، یہاں جب وہ آپ کے پاس بیٹھتے تو سر ہلاتے ہیں کہ بڑا ہمیں سمجھ آ گیا، اب ہم نے ایسا ہی کرنا ہے، سگریٹ بالکل نوشی ترک کر دیں گے. میں آپ کو کل کی بات بتاؤں، میں گئی مارکیٹ میں اور ایک شخص جو ہے اپنے بچے کو اپنے سامنے لے کر کھڑا ہے اور بائک پہ بیٹھ رہا ہے اور ہاتھ میں اس کی سگریٹ. تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ سگریٹ کے جو دھواں ہے، اس کے جو ٹاکسک ہیں، وہ بچے کے لیے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اس ساری چیز کا ہم سے زیادہ اندازہ کسی کو نہیں ہو سکتا. بالکل. اس کی ریزن کیا ہے کہ جب ہم چیسٹ اوپن کرتے ہیں ہارٹ کو اپروچ کرنے کے لیے تو لنگس بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں. جو لوگ سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں ہم ان کے دیکھتے ہیں، ان کے لنگس اور پھیپھڑے دے آر بالکل کول ٹار، بالکل کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوتے ہیں. کسی کو نہیں پتا. مجھے اگین کمنگ ٹو دا پوائنٹ اور اس ڈے کے حوالے سے کہ یہ اویئرنیس پروگرام ہے. اویئرنیس کیوں ہے؟ مجھے پتا ہے کہ میں نے ریسنٹلی ایک پیشنٹ کی اپنے بیٹنگ ہارٹ سرجری کی. ہی واز اے ویری چین اسموکر، 20 سال سے اسموکنگ کر رہا تھا، اور اس کو میں نے اچھے سے سمجھایا کہ تم نے نہیں کرنی. اور آفٹر فیو ایئرس ٹائم ہی میٹ می، مجھے ملا، مجھے کہتا ہے کہ ہاں جی تم نے سگریٹ چھوڑ دی. کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اب کیوں چھوڑنی، اب تو میرا آپریشن ہو گیا، آئی ایم آل اوکے. تو آپ دیکھیں نا، یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اسی چیز کی اویئرنیس ہے اس دن کے حوالے سے ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ایسے نہیں ہے، ایوری تھنگ از ناٹ اوکے. مسئلہ نہیں مکا، یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ پھر پڑھا رہے ہیں. آپریشن ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی دی تو آپ اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو آپ جج کریں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے واپس ہمیں زندگی دی، موقع بھی ملا، اور پھر بھی ہم بدلے نہیں. بات تو یہی ہے کہ ہم بدلنے والے ہیں ہی نہیں، لیکن ہم نے آپ کو بدلنا ہے. یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے سے پیار کریں اور دوسروں سے بھی پیار کریں. اگر ہمیں اپنی زندگی سے پیار ہے تو ہمیں اپنے پیاروں کی زندگی سے بھی پیار ہونا چاہیے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کو منع کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ کیا چیز
आपके लिए अच्छी है क्या नहीं है, इससे मजीद बात करते हैं डॉक्टर साहब से। अदील असलम हमारे साथ हैं और माशाल्लाह सोशल वर्क भी कर रहे हैं और रहनुमा है PTI के, तो थोड़ा सा सियासी गुफ्तगू हो जाए। तो कारकुन जो वर्क कर रहे होते हैं अपनी पार्टी के लिए, उनकी बहुत सारे तवक्कुआत होती हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं अपनी पार्टी के साथ, अपने पार्टी के लीडर के साथ। तो मैं जानूंगी कि ये जो बेचारे, मैं अक्सर इनको बेचारा कहती हूँ क्योंकि बार टाइम ये होता है कि कोई नया कारकुन आता है और वो अपना पैसे के बलबूते पर या बार टाइम जो है अपनी शोहरत के बलबूते पर आगे बढ़ जाता है। जो बेचारे सदियों से पार्टी के साथ जुड़े होते हैं और मैं कहती हूँ गाड़ी के धुएं भी वही बर्दाश्त कर रहे होते हैं, पीछे भी वही होते हैं और उनको फिर पूछा नहीं जाता, नवाजा नहीं जाता। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, तारीख भी यही है ना? अब मेरे ऊपर पार्टी की हमारी स्ट्रगल जो थी धरनों की, और उसमें मेरे पे 7 FIRs हुई, तो उसके बावजूद हम पार्टी के साथ लॉयल हैं। लेकिन जब वक्त आता है गवर्नमेंट का, तो आप ये देखिए कि खुशामदी टोला होता है जो खुशामद भी करता है और सब दुरुस्त कहता है, तो वो लोग आगे आ जाते हैं। हम लोग तनकीद करते हैं, हम लोग बताते हैं कि ये हमारा नजरिया नहीं था, ये ठीक था। अब जैसे हेल्थ पॉलिसी की बात करें तो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी होनी चाहिए। कानून तो बना देते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब बस में सिगरेट नहीं पी सकते, ट्रेन में नहीं पी सकते, लेकिन हर जगह ये काम। अच्छा, जो इम्प्लीमेंट कराने वाले हैं हमारे पुलिस हजरात, वो खुद पी रहे होते हैं। अब मेरे जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, मेरे वालिद साहब को 20 साल पहले हार्ट अटैक हुआ तो डॉक्टरों ने सख्ती से पाबंद किया, आपने स्मोकिंग नहीं करनी। हम भी उनके साथ ठहरे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने स्मोकिंग भी छोड़ दी और आज माशाल्लाह वो सेहतमंद हैं, सिर्फ सिगरेट की वजह से। दोबारा उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये तो बात कहाँ से कहाँ गई, सियासी बात वो हो गई। तो वाकई ऐसा है, आप लोगों को फील होता है कि कारकुन जो है उनको नहीं पूछा जाता, जब मतलब नवाजा जाता है तो वो वर्कर जो है बेचारे पीछे रह जाते हैं। तो इस पे थोड़ा लीडर को सोचना चाहिए। आप क्या समझते हैं? वोट लेने का जब वक्त आता है तो यही वर्कर होते हैं जिनकी वजह से लीडर को वोट मिल रहे होते हैं। काम जो है अगर हम देखते हैं ग्रॉस रूट पे, तो आप लोग ही कर रहे होते हैं। असल में जी जो वर्कर्स है ना, वो 2-3 किस्म के होते हैं। एक होता है पैराशूटर्स, एक होते हैं ग्रास रूट। ग्रास रूट वाले आप उसको मसल देंगे, आप उसको दबा देंगे, लेकिन वो फिर आ जाएगा। जो पैराशूटर है वो आएगा, अपना मुफाद पूरा करेगा, वो कहीं और चले जाएगा। वो जियाला होता है, वो नहीं, वो जियाला की बात कर रहे हैं। जियाले को बेचारे को मसल भी देंगे ना तो वो इतना वो होगा बेचारा, इसलिए तो उसका नाम ग्रास रूट रखा गया ना, ग्रास रूट से निकल आते। लेकिन हमारे लीडरान को ये चाहिए कि आपने एक पार्टी बनाई है और पार्टी के हमेशा लॉयल जो होते हैं उनके नजरियाती वर्कर्स होते हैं। अगर आप उसके नजरियात पे ठहरे रहेंगे तो फिर आप सही रहेंगे, आपका वजूद भी रहेगा। जो पार्टी अपने नजरियाती कारकुनों को खत्म कर देती है तो खत्म हो जाती है। अब इमरान खान साहब एक मिशन लेके आए, एक नजरिया लेके आए, अगर वो अपने नजरिए से हट जाते हैं तो खत्म हो जाएगी पॉलिसी। हम इमरान खान के उस नजरिए के साथ हैं जो नया पाकिस्तान है, जो सेहतमंद पाकिस्तान है। अब हेल्थ पॉलिसी भी बन रही है, लेकिन बदकिस्मती से मुझे वो इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आती। हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हमें वो चीजें नजर नहीं आती। दवाई की बात जैसे बात कर रहे हैं तो दवाइयां 6-7 माह वाकई बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, बिल्कुल रेट्स बढ़ गए 100%, 200%। लेकिन हमारे यहाँ पर जो हमारी इंतजामिया है, जो ड्रग्स वाले बैठे हैं, उसको इंश्योर तो कराएं। बाज़ दफा दवाई बहुत सारे मेडिकल हजरात भी हैं, मेडिकल स्टोर वाले भी हैं, वो भी ब्लैक कर लेते हैं। हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, कुछ डॉक्टर साहबान ऐसे में सबकी बात नहीं कर रहा माजरे के साथ, वो 8-10 गोलियां लिख देते हैं। बिल्कुल। मेरे वालिद साहब मैंने कहा खुद हार्ट पेशेंट है, तो हमने देखा कि वो 12-12 गोलियां, बिल्कुल दिन में 12-12 गोलियां खानी पड़ती हैं। किस और एक ही जैसे जी फूड सप्लीमेंट है, विटामिन की एक ही 2-2, 3-3 गोलियां करी होती हैं। अच्छा, ये मेडिकल स्टोर की जब बात की जा रही है तो नवीद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं और क्या वाक़ है। मेडिकल स्टोर वाले जो है स्टॉक कर लेते हैं, कभी कभी मेडिसिन शॉर्टेज इस वजह से होती है, रेट बढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा इनसा इंतजार किया जाता है, कुछ इस तरह का है या नहीं है सिलसिला? मैडम देखिए मेरी बात सुने, अगर मेडिकल स्टोर वालों के स्टॉक करने से कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे से ये मेडिसिन जब शॉर्ट होती हैं तो पीछे से जो कंपनीज लेवल पे जब शॉर्ट होती हैं तो फिर ऑल ओवर द पाकिस्तान शॉर्ट होती हैं। इनमें मेडिकल स्टोर वालों का किरदार नहीं होता। बहुत टाइम आपके पास स्टॉक भी होता है ना, तो फिर बिहाइंड रख दिया जाता है, फिर आए तो कुछ महंगे दामों में हाँ है लेकिन रेट सब बढ़ रहे हैं तो रेट ज्यादा, तो इस तरह के अक्सर इल्जामात पेशेंट को रिक्वायर्ड होती हैं वही लिखते हैं। एक ये डॉक्टर या मेडिकल स्टोर वालों के लिए ना प्रोपेगेंडा हो गया है कि यार ये मेडिसिन ज्यादा वो डॉक्टर लिखते हैं या मेडिकल स्टोर वाले ब्लैक कर देते हैं। देखें अगर जरूरत नहीं है तो फिर क्यों जाते हैं डॉक्टर के पास?
تو بیماری لے کر جاتی ہے نا. اب یہ وہ نہیں ہے کہ کھانا نہیں ملے گا تو چلو ایک دن نہیں کھائے تو شام کو کھا لیں گے, صبح نہیں. تو میڈیسن تو ہر حال میں کھانی ہی کھانی ہے. جان تو ہر ایک کو پیاری ہے. تو بیماری ہے جو مجبور کرتی ہے کہ بندہ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے, کیمسٹ کے پاس بھی جاتا ہے دوا لینے کے, اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. تو مجبوری لے کے جاتی ہے میرے بھائی. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, مگر دیکھیں نا تو پھر جب آپ جاتے ہیں مجبوری میں جاتے ہیں تو ڈاکٹر نے بھی تو میڈیسن وہی لکھنی ہے نا جو پیشنٹ کو ضرورت ہے. یہ ہے کہ کچھ سالٹ سستے بھی ہوتے ہیں, کچھ مہنگے بھی ہوتے ہیں. اب مہنگی بار بار جس سے ان کی اچھی مراسم ہوتے ہیں تو مہنگی بھی ہوتی ہے اور سستی بھی ہوتی ہے. یہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جب بعض ڈاکٹر جو ہیں وہی دوا لکھ کے دیتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ والے کیمسٹ کے پاس ملتے ہیں. یہ ایسا ہوتا ہے اور وہ دوائی آپ کو کہیں بازار سے نہیں ملے گی. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ہیں, بات بھی ہو رہی ہے تو کہا یہی جاتا ہے کہ اکثر ڈاکٹر وہ ادویات یا وہ دوائیاں ریکمینڈ کرتے ہیں جو کہ وہیں سے ہی نزدیکی میڈیکل سٹور سے ملیں گی آپ کو, اور کہیں بھی آپ چلے جائیں تو نہیں ملیں. کچھ کہا جاتا ہے کہ کچھ کمیشن کا سلسلہ ہے. ڈاکٹر صاحب کیا ہے, کچھ بتائیں آج اس حوالے سے. جی بات یہ ہے کہ ابھی ہم ڈیورنگ دا بریک ہم بات کر رہے تھے, یہ جو فلا ہے نا, فلا بیسیکلی لائز ان اوور ہیلتھ سسٹم, جس کو ہم گورنمنٹ, آنے والی گورنمنٹ, پیچھے والی گورنمنٹ کافی حد تک کوشش کر رہی ہیں, لیکن پروبیبلی یہ بہت اس کو ٹائم لگے گا آنے. ریزن کیا ہے, ہم اگر انگلینڈ کی یا یورپ کی مثال لیتے ہیں, وہاں پہ کوئی بھی ڈرگ وداؤٹ دا پرسکرپشن آف ڈاکٹر ملے گی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں, ہونا بھی ایسے چاہیے. سیکنڈلی ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں ہمارے ملک میں فارماسیوٹیکل کمپنیز کتنی رجسٹرڈ ہیں, لاتعداد ہیں, جس کا پتہ بھی کوئی نہیں ہوتا. ایکس وائی زیڈ سالٹس یہیں پہ بن رہے ہیں, کچھ چائنا کے ہیں, ادھر ادھر ایک ہی جگہ سے لینی ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے بنا دیں. اب اگر ہم اتنی ساری کمپنیز کو ہمیں لائسنس دینے نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی, ہمیں جو دوائی ملنی چاہیے وہ جنرک نیم پہ ملنی چاہیے, نہ کہ ٹریڈ نیم پہ جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے. اگر آپ یہ امپلیمنٹ کر دیں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ درمیان میں مال پریکٹس کا ایلیمنٹ رہ جائے. اگر ہم نے کسی کو ڈسپین لکھ کے دینی ہے, ڈسپین ایک سالٹ ہے, ٹھیک ہے, ڈسپین ملٹیپل ٹریڈ نیمز کے ساتھ آئے گا. آپ ٹریڈ نیم لکھتے ہی کیوں ہیں جب اویلیبل ہی جنرک نیم ہے. بیچی جا سکتی ہے اور ریزنیبل پرائز پہ ملے گی. پھر ریٹس کا یہ جو ریٹس کا ایشو نہیں ہوگا, ریٹس کا ایشو نہیں ہوگا. ریٹس کا ایشو نہیں ہوگا. یہ بیچاری جو غریب عوام ہے جس کو کھانے کو نہیں ملتا, بیچارے جو ہے اسی وجہ سے. اچھا پھر ہم کہتے ہیں کہ یار لوگ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتے. یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا زیادہ تر لوگ بیچارے اپنی بیماری لے کر پھرتے رہتے ہیں, اور جب کہا جاتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر سے, اچھا تو جائیں گے اور پھر لیٹ ہو جاتے ہیں, پھر اینڈ پتہ چلتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر دل کی بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی تو یہی ہے. لوگ اکثر کیونکہ دوائیاں متواتر کھانی پڑتی ہیں تو اکثر لوگ چیک اپ کے لیے پراپر نہیں آتے. آپ جب ان کو ٹائم دیتے ہوں گے, آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا ایسا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے اندر ہمارا ریفرل سسٹم بھی بہت ویک ہے. ہاں اچھا ہم دیکھیں تو ہمارے دو سسٹمز بڑے اسٹرانگ ہیں, امپلیمنٹڈ نہیں ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم دیکھا جائے نا, اگر آپ چلے جائیں کسی بھی گاؤں دیہات میں چلے جائیں نا, آپ کو وہاں پہ پرائمری اسکول ضرور ملے گا. ٹھیک ہے, بھلے اس کے اندر اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے یا ہو سکتا ہے ٹیچرز نہ ہوں, لیکن پرائمری اسکول کی آپ کو بلڈنگ ضرور ملے گی. اسی طرح آپ جہاں پہ بھی چلے جائیں گے آپ کو بہت چھوٹے لیول کا BHO ضرور ملے گا. اس کے اندر بے شک ہو سکتا ہے ڈاکٹر نہ ہو سکتا ہے باقی عملہ یا اسٹاف نہ ہو. اب پرابلم آ جاتا ہے امپلیمنٹیشن کا. اگر ہم یہ اپنے ہیلتھ سسٹم کو امپلیمنٹ کروا دیں تھوڑا سا, تو وہاں سے اگر کوئی ڈاکٹر موجود ہے BHO میں تو ارلی ریفرل بھی آئے گا. یہاں پہ اس ورلڈ ہارٹ ڈے کے حوالے سے میں ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ جو میں بتانا چاہتا ہوں, ہمارے یہاں پہ اس پورے سب کانٹیننٹ میں پاکستان میں بہت زیادہ, اور ہمارے سبربز میں ولیج سائڈ کے اوپر جہاں پہ لٹریسی ریٹ کم ہے, وہاں پہ رومیٹک ہارٹ ڈیزیز بہت کامن ہے. واٹ از رومیٹک ہارٹ ڈیزیز؟ یہ مورکے کا بخار ہوتا ہے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں 3-4 سال 5 سال 6 سال کی عمر کے اندر, تو ان کو مورکے کا بخار ہوتا ہے. اچھا وہ گلا خراب ہوا, وہ انہوں نے اپنے ساتھ والے GP یا کویک کے پاس چلے گئے, اس نے کچھ دے دیا میڈیسن, تم یہ کھا لو. وہ والا بیکٹیریا جا کے ہمارے یا اس بچے کے ہارٹ کے ویلو کے اوپر افیکٹ کرتا ہے. اس کا دل کا ویلو خراب ہو جاتا ہے, لیکن اس کا پتہ چلتا ہے 20 سال کے بعد. دیٹ از اے سلو پروسیس. اسی لیے ہمارے آؤٹ ڈورس کلینکس یہاں پہ بھرے ہوئے ہیں ینگ بچوں سے اور ینگ بچیوں سے. اب اس کے اندر کیا پرابلم ہے, وہ 18-19 سال کی ایج میں آتے ہیں, ان کا ویلو ختم ہو چکا ہوتا ہے 1 یا 2, اور 18-19 سال کی عمر کے اندر ان کو ویلو کی سرجری کرنی پڑتی ہے. ہم اگر نیا ویلو لگاتے ہیں تو اس کے لیے اس کو ساری زندگی خون پتلا کرنے کی گولی کھانی پڑتی ہے, جس کو ہم وارفرین کہتے ہیں. اب وہ ایک بہت بڑی ماربیڈیٹی ہے, بہت بڑی ماربیڈیٹی ہے.
اس کے ساتھ سروائیول بھی بہت مشکل ہے. آپ اتنے عرصے سے ماشاءاللہ سرجری کر رہے ہیں اور کبھی کوئی ایسا پیشنٹ جس کی سرجری کی اور ڈیتھ ہو گئی اور آپ ینگ ہو یا جو بھی ہو, آپ کو کبھی فیل ہوا کہ کاش یہ بچ جاتا, کبھی لگا ایسا؟ بہت ساری سرجریاں کی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ تھنگز ہیو چینجڈ اے لاٹ. بہت ساری چیزیں انہیں چینج ہو گئی ہیں. جو ہارٹ سرجری ہے نا, یہ ایوالو ہوئی ہے بہت جلدی اور بہت جلدی پیک پہ پہنچی ہے. جن پیشنٹس نے جو سروائیو نہیں کرتے ان کا ہمیں آلریڈی پتا ہوتا ہے کہ یہ پروبیبلی دے آر ناٹ گوئنگ ٹو سروائیو فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. مجھے یاد ہے میں آپ کو 2 سینیریوز سناتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ ایک میں انگلینڈ میں تھا تو میں وہاں پہ اپنے کلینک میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس ایک کال آئی کہ ایک ینگ بچی 17 ایئرز آف ایج, وہ اس کا کہیں ہارٹ اٹیک ہوا 17 سال کی بچی کا بازار میں مین اسکوائر کے اندر, اور اس کو وہاں سے اٹھا کے ہمارے ہاسپٹل میں لے آئے. یہ بات ہے کوئین الزبتھ ہاسپٹل برمنگھم, وہ یورپ کا سب سے بڑا سینٹر ہے اور ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا بھی سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. وہاں پہ اٹھا کے لے آئے. تو جب آئے تو اس کے اوپر کوئی ہارٹ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. اس کو ہم ایئر لفٹ کر کے لائے تھے یہ لوگ میرے پاس. ہم اس کا پمپ کرتے رہ گئے. میں نے اس کو تھیٹر میں شفٹ کرایا. آپریشن تھیٹر میں بھی ہمارے پاس ایک مشین ہوتی ہے جو کہ مصنوعی پمپ کرتی رہے گی. اس کا میں نے وہیں پہ آپریشن کیا آپریشن تھیٹر کے اندر, اور اس کو میں نے ایک مصنوعی ہارٹ لگا دیا, آرٹیفیشل ہارٹ. مجھے نہیں پتا کہ اب اس کا برین الائیو ہے کہ نہیں ہے, لیکن 4 گھنٹے کے آپریشن کے بعد اس کا مصنوعی دل لگ چکا تھا. ہم نے اس کو شفٹ کرا دیا آئی سی یو میں. وہ 4 دن بچی آئی سی یو کے اندر رہی, نہ اس نے حرکت کی نہ آنکھیں کھولی. ہمیں نہیں پتا, وہی تھاٹ کہ برین ڈیڈ ہے. 4 دن کے بعد اس نے آنکھیں کھولی. اچھا. 5ویں دن وہ اٹھ کے بیٹھی اور مصنوعی دل کے اوپر چلتی رہی. دین وی اسٹرگلڈ. ہم نے اس کے لیے ایک دل ڈھونڈا. اچھا, 30 دن کی محنت کے بعد ہمیں انگلینڈ میں اس کے لیے ایک دل مل گیا. ایک ہمیں ڈونر ملا. اس کے بعد ہم نے 1.5 مہینے کے بعد میں نے اس کا آپریشن کر کے اس کا ہارٹ نیا لگا دیا, ٹرانسپلانٹ کر دیا. اور وہ تقریباً 3 مہینے کی اسٹرگل کے بعد شی وینٹ بیک ہوم واکنگ, اور وہ بالکل ٹھیک تھی. تو یہ جو ہے نا بڑی انسپائرنگ سی ایک بات تھی. لیکن آن دا ادر ہینڈ جب یہاں پہ میں پاکستان واپس آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ نہیں, یہاں پہ ہمارے پاس ایسا ہونا چاہیے. پھر ہم نے یہاں پہ 3 لوگوں نے مل کے اسٹرگل کی, جس کے اندر سب سے پہلا نام جس کو کریڈٹ دینا چاہیے وہ ہمارے پروفیسر رانا الطاف ہیں جو چیف ایگزیکٹو ہیں ہمارے ہاسپٹل کے, اور پروفیسر حیدر زمان اور میں. ہم تینوں نے مل کے یہ انڈیور لیا اور ہم نے اپنے ہاسپٹل کو پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ ایسوسیشن کے ساتھ ہم نے ریکگنائز کرایا. یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارے اس وقت پاکستان میں صرف پبلک سیکٹر میں ایک ہی ہاسپٹل ہے جس کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنے کی اجازت ہے, اور وہ ہمارا یہ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ ملتان ہے. اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے. اور صرف 2 ہارٹ ٹرانسپلانٹ سرجنز ہیں جو کہ پی ہوٹا نے ریکگنائز کیے ہیں. ایک میں ہوں اور ایک پروفیسر حیدر زمان ہے. اور ہم اس وقت شدید کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ہم انشاءاللہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ پاکستان میں بھی شروع کریں انشاءاللہ. یہ بہت سارے وہ آپریشن جس کے لیے پہلے یہاں سے باہر جانا پڑتا تھا اور افورڈ کرنا مشکل ہے. ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا ڈاکٹر صاحب کہ باہر جائے. اور وہی بات ہے کہ صرف کے جو ہے لوگ یہاں مر جاتے ہیں اور ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے آپریٹ کرانا. غریب بندہ جو ہے اس کے لیے تو یہ کارڈیالوجی سینٹر میں کہتے ہیں بہت نعمت ہے, غنیمت ہے. فری چیک اپ بھی ہو جاتے ہیں یہاں پر اور ان کا علاج بھی ہو جاتا ہے. ادویات بھی میرا خیال ہے بہت ساری مفت دی جاتی ہیں. اچھا جی علی صاحب, آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں سوشل ورک کر رہے ہیں. پروجیکٹ مزید کون سے پروجیکٹ ہے جو آپ سوچتے ہیں کہ جن کو فوکس کرنا ہے؟ اور بہاولپور کی جب بات کی جاتی ہے تو وہاں کے لوگوں کے مسائل آپ کو کیا الگ دکھتے ہیں یا بالکل سیم ہے اگر ہم بات کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارا بہاولپور کا خطہ تو غربت کے حوالے سے بہت پیچھے ہے. بہت غربت ہے. کچھ ایریاز ہیں لیکن اصل جو بیسک ہمارے لوگ ہیں ان کو ضروریاتی زندگی پورا نہیں کیا ہوتا. ایک خاندان میں ایک فرد اگر 10-15 ہزار روپے کماتا ہے تو وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی طریقے سے. جیسے اب ڈاکٹر صاحب بات کرتے, وہ آدمی میری لائف میں ہم نے دیکھے بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جن کو ہارٹ پرابلمز ہوتی ہیں لیکن ان کو ڈاکٹر کی فیس تک ادا نہیں کر سکتے. اچھا, وہ پھر وہاں پر جاتے بھی ہیں, پھر ایک اور وہ کام کرتے ہیں. ان کی مائیں شاید بڑی سمجھدار ہیں. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ آپ نے 7 دن کھانی لگاتار دوائی کھانی ہے تو 1 دن کھاتے ہیں 1 دن نہیں کھاتے. وہ اپنا بجٹ مینیج کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس کو سسٹم کو صحیح کر سکیں. لیکن یہاں پہ پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگ جو مستحق ہیں ان کے لیے ایسی فیسیلیٹیشن پیدا کی جائے. اب صحت کارڈ بہت اچھا کارڈ ہے لیکن اسے ہارٹ پیشنٹ جو ہے مسلسل دوائی نہیں لے سکتا. آپریٹ تو کروا سکتا ہے لیکن اس کے بعد جو دوائی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا.
ہم جو ان کی ضروریات زندگی ہیں یا تو اس کو سستا کریں یا ان کی آمدن میں اضافہ کریں. اب جیسے آپ نے گرین کلب کے حوالے سے بتایا، ہم یہاں پر اس وقت ہمارے 2-3 پروجیکٹس پہ ہم کام کر رہے ہیں. پلانٹیشن پہ کر رہے ہیں کہ ہم درخت لگانے پہ زور دے رہے ہیں، تو جنگل اگانے کے لیے کہ مختلف ایریاز میں جو خالی جگہ ہیں وہاں پہ 10-20-15 درخت اکٹھے لگا کے ایک اربن جو ہے فورسٹ. آپ لوگ درخت اگا رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو درخت چوری بھی کر رہے ہیں. آپ نے شاید دیکھے ہو ایک درخت اٹھا کے گاڑی میں ڈال رہے ہیں. یہ تو حال ہے بڑے بڑے. باولپور میں ایک لال سوارا ہے، وہاں پر اس قسم کی جنگل ہے پورا، اور لکڑی چوری کی بہت وارداتیں ہیں، اور وہاں کی انتظامیہ ان کے ساتھ مل جاتی ہے. تو یہ تمام ادارے جب تک اپنا کام ادا نہیں کریں گے تب تک پورا نہیں ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے لیے خوش قسمتی ہے، بلکہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ کوئی 5-6 کوئی ایسی چیز بتا دیں. میں ابھی موٹا ہوں، اب میں سوچ رہا ہوں کہ اپنا ویٹ بھی کم کروں، اور ماشاءاللہ آپ کی سیڑھیاں چلتی تو میں 2 منٹ یہاں پہ سانس ہی لیتا رہ گیا ہوں کہ یار. ڈاکٹر صاحب ابھی اس کا مطلب ہے کہ مزید ان کو جو ہے اپنی ڈائٹ پہ، اپنی وے آف لیونگ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ سیڑھی ہم تو ڈیلی آتے ہیں اور ڈیلی ہم آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو تقریباً سال ہونے والا ہے یہ سیڑھیاں کی جو پریکٹس ہے نا، یہ کتنے فائدے مند ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کتنی فائدے مند ہے یہ سیڑھیوں کی پریکٹس. یہ ہمارے ایک ہیلدی لائف اسٹائل کا ہے نا بالکل حصہ ہے، اور ہمیں رادر اس کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہمیں ایک لفٹ اویلیبل ہے اور ساتھ میں سیڑھیاں ہیں تو وی شوڈ ٹیک دا اسٹیئرس. ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ یورپ کے لوگ جو ہے نا ان کی جنرل لائف اسپین بہت زیادہ ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ واک بہت کرتے ہیں. ایک تو انوائرمنٹ کا بھی فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ واک بہت کرتے ہیں. تو ہمیں بالکل ایک اپنی سیڈنٹری لائف اسٹائل کو چھوڑ کے نا جتنا بھی ہو سکے ایکسرسائز کو. بالکل ہم آرام دہ لائف کے عادی ہو گئے ہیں، بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے پانی مل جائے، بیٹھے بیٹھے سارے کام ہو جائے، اسی پہ بیٹھے ہیں. جاب بھی ایسی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کے نیچر آف جاب بھی ایسی ہی ہے کوئی ڈاکٹر صاحب، تو پھر کیا ایکسرسائز شامل کرتے ہیں لائف میں؟ کیا کرتے ہیں؟ بھاگ دوڑ زیادہ ہے آپ کی لائف میں؟ ہماری لائف میں رادر بھاگ دوڑ بہت کم ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو آپریٹنگ ٹائم ہے نا وہ 4 to 6 آورز ہے. 4 سے 6 گھنٹے کا آپریشن اگر ہم نے دن میں 2 کرنے ہیں تو 12 گھنٹے تو ہم کھڑے رہنا ہے. تو اس کے اندر اگر وداؤٹ ایکسرسائز، وداؤٹ رننگ یا جاگنگ یا وداؤٹ ٹریڈ مل ہم سروائیو ہی نہیں کر سکتے اس پروفیشن کے اندر. بہت ون آف دا ٹفسٹ پروفیشن از بینگ اے ہارٹ سرجن. تو اس کے لیے تو یہ کمپلسری ہے. اچھا اس کے لیے کمپلسری نہیں، یہ ہمارے سب لوگوں کے لیے کمپلسری ہے. جو امریکن ہارٹ ایسوسیشن کی گائیڈلائنس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ایوریج ڈیلی آپ نے 30 منٹس کی واک، ماڈریٹ ایکسرسائز کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو پریسائز کریں تو 150 منٹس پر ویک اور 75 منٹس کی جو ہے نا ویگرس ایکسرسائز، یہ کمپلسری ہے کسی بھی آدمی کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہمارے ساتھ نوید بھٹی ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں ایسوسیشن جو ہے بالکل سے چیئرمین ہے، تو ایسوسیشن کے کیا کیا مسائل ہیں. ویسے تو ہم بہت سارے مسائل جو عوام کو ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں، لوگوں کو ہیں، اور بہت ساری شکایتیں بھی ہیں، ادویات نہیں دستیاب ہوتی، اگر ہوتی ہیں تو بہت مہنگی ریٹس پہ ہوتی ہے. اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں، وہ شکایتیں ابھی قائم دائم ہیں، وہ ختم نہیں ہوئی. تو یہ بتائیں کہ آپ کے کیا کیا مسائل ہیں جس کو آپ فیس کرتے ہیں؟ ہماری جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے اس میں ہے ایکسپائری کا. یعنی کہ کمپنیز ہیں ہمیں میڈیسن دیتی ہیں تو وہ ایکسپائر ہو جائیں تو وہ واپس نہیں لیتی. اس کی پالیسی ہے، یہ سب سے بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے. اور جو دوسرا ہے ادویات کی دستیابی. دیکھیں یہ عام، دیکھیں آپ جو جائیں گے نا، جو کانٹیکٹ پرسن ہے اس سے آپ کو نہیں ملے گی. آپ کہیں گے کہ یار یہ بلیک کر رہے ہیں، یہ وہ دے رہے ہیں. پیچھے سے اس لیول پہ ہمیں میڈیسن مل ہی نہیں، دستیاب نہیں ہے، جو ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے. دیکھیں ریٹ بڑھتے ہیں تو اگر میڈیکل سٹور والا، جتنا بھی بڑا میڈیکل سٹور والا ہے، وہ 10 20 30 اس سے زیادہ کوئی بھی فارمیسی والا یا میڈیکل سٹور والا پروڈکٹ نہیں اٹھا سکتا. جو فیکٹری لیول پہ آتی ہیں نا، اگر ریٹ انکریز ہوا ہے تو ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں سٹاک پڑا ہوتا ہے. یا ڈسٹریبیوٹر خرید پہ فرق پڑتا ہے. اگر ایک چیز ہے اس کے پرائس بڑھ گئے تو میڈیکل سٹور والے جو ہیں، بھائی لوگ جو ہیں، وہ زیادہ پرچیزنگ نہیں کر پائیں گے کیونکہ قوت خرید اتنی نہیں ہوگی. بالکل انویسٹمنٹ بھی ہے اور بھی چیزیں. جو ڈسٹریبیوٹرز اور کمپنیز والے ہیں نا، بیسک فائدہ ان کو ہوتا ہے. اور ان کا فائدہ آپ دیکھیں نا، اگر کسی اب جیسے اب دوبارہ اعلان ہوا ہے میڈیسن کے ریٹ بڑھانے کا، یہ سمجھ سے باہر ہے. کیونکہ ہمارے لیے تو یہ کافی زیادہ، کیونکہ لامحالہ جب میڈیسن کے ریٹ بڑھیں گے تو ہماری انویسٹمنٹ بڑھے گی. بالکل نو ڈاؤٹ انویسٹمنٹ بنے گی. اچھا ایک بات جو مجھے ہے دل، ہم لوگ آٹے کے ریٹس بڑھتے ہیں یا غائب ہوتا ہے تو ہم آواز اٹھاتے ہیں، چینی غائب ہے تو ہم اس پہ بولتے ہیں، چینی جبکہ اتنی نیسیسری نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہیں اس کو کم کرنا ہے اپنی زندگی میں. بہت ساری چیزیں ہیں جس سے عوام بلبلا اٹھتی ہے یا احتجاج ہم لوگ کرتے ہیں. جب میڈیسن کے ریٹس بڑھتے ہیں
تو ہم چپ کیوں رہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے میرا کہ ناظرین میں جاننا چاہوں گی اس سوال کے بارے میں اپنے گیسٹ سے آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی تھی کہ عوام خاموش کیوں ہے، اور یہ جو ہے صحت ہمارے اہم یعنی فرسٹ پریورٹی ہے، اور گورنمنٹ کی بھی یہ فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے. صحت مند ہوں گے تو تعلیم بھی ہوگی اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہوں گی جس کو ہم اویل کر سکتے ہیں، تمام سہولیات. تو عدیل آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا بالکل، ہماری جو وہاں پہ ممبران قومی اسمبلی ہیں، صوبائی اسمبلی ہیں، انہیں وہاں سب سے پہلے بولنا چاہیے. وہاں پہ قائمہ کمیٹی، آپ ہمارا ووٹ لے کے گئے ہیں، آپ کے استحقاق ہے، آپ ہماری ترجمانی کریں، آپ ہمارے مسائل وہاں پہ بیان کریں. بالکل قطن نہیں ہونا چاہیے. ایک ہیلتھ پالیسی بنانی چاہیے. ڈاکٹر فیصل صاحب آئے ہیں، ہمیں ان سے بہت امیدیں ہیں. جس طریقے سے شوکت خانم انہوں نے رن کیا، ایک اچھی ہیلتھ پالیسی لائے ہیں، تو آپ فائٹ کریں. ایک مافیا سے آپ لڑنا ہے، ایک مافیا ہے. ڈاکٹر صاحبان جو ہیں، ڈاکٹر صاحب نے وہ زبردست بات کی کہ آپ سالٹ لکھیں. سالٹ سے میں اگر دوائی لیں، مجھے پتا چل جائے گا یار میں 100 کی لوں یا 200 والی لوں، کام تو میرا 100 سے بھی پورا ہو جائے گا. تو یہ سالٹ جب ان کا آپس میں مقابلہ ختم ہوگا، ہیلتھ پالیسی میں یہ چیز شامل کر رہے ہیں وہ. مجھے امید ہے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبان جو ہے یہ بھی مسیحا ہیں، اور مسیحا کا کردار جو ہوتا ہے بہت بڑا. ایک لفظ مسیحا کہنا یا سننا بہت آسان ہے، لیکن اس کا آپ کنسیپٹ سوچیں تو بہت بڑا. نویز بھٹی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، دیکھیں اب یہ میڈیکل سٹور والوں پہ ہیلتھ کی طرف سے ہیلتھ ورکرز یا ٹیمز جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ فارماسسٹ رکھیں. جب ہمارے پاس فارماسسٹ موجود ہیں، اب موسٹلی اچھی فارمیسیز ہیں، تقریباً آپ ہمیں کہہ دیں تو پھر اس کے بعد ہمیں اگر جنرک نیم کہے جائیں، لکھے جائیں، تو اس کے بعد فارماسسٹ بھی، اور ہمارے لیے بھی افورڈیبلٹی ایزی ہو جائے گی چیزیں بھی، اور عام آدمی کو بھی اس کے مطابق ملیں گی. ٹھیک ہے. بڑے اسٹوروں پر تو فارماسسٹ ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم گلیوں محلوں کی بات کرتے ہیں تو کوئی وہاں ایسا فارماسسٹ نہیں ہے. پرسکرپشن کے بغیر ادویات دے دی جاتی ہیں جو آتے، تو اس کے کتنے سائیڈ افیکٹ ہیں. مجھے بھی ایکسپیرینس ہوا جب میں سعودیہ میں گئی، اور وہاں جو ہے میری مدر بیمار ہو گئی، اور میں کچھ میڈیسن ڈھونڈنے کے لیے جب میں گئی اسٹور پہ، تو اس نے فارماسسٹ آیا اور انہوں نے مجھے پوچھا، کیونکہ وہاں ڈاکٹر اویل کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کو ہاسپٹل جانا ہے، اور تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے آپ کی والدہ کو. تو میں نے پورا ان کو بتایا یہ ہے. تو پھر اس کے حساب سے اس نے مجھے میڈیسن دی، کیونکہ یہ لائٹ میڈیسن ہے، آپ یہ لے جائیں، اور اگر نہ آفاق ہو تو پھر ڈاکٹر کو دکھائیں. تو کتنا ضروری ہے میڈم؟ فارماسسٹ تو 100% ضروری ہے. میں سب سے پہلے تمام لوگوں کو ایک میسج دوں گا کہ آپ کوشش کریں آپ فارمیسی سے میڈیسن لیں. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی وہ ہے جن کے پاس، جن کی فارمیسی اور میڈیکل سٹور میں کیا فرق ہے. میڈیکل سٹور وہ ہوں گے جن کا بلیو بورڈ ہوں گے، جو فارمیسیز ہوں گی ان کے گرین بورڈ ہوں گے، اور جو فارمیسی ہوگی اس پہ فارماسسٹ ضروری ہوگا. اور گورنمنٹ کی طرف سے ایک پالیسی ہے جو اب ماشاءاللہ کافی حد تک واضح ہو چکی ہے، جس میں یہ ہے کہ جو میڈیکل سٹور والے حضرات ہیں وہ کافی ساری میڈیسن نہیں دے سکتے. وہ یعنی کہ ضرورت کی چیزیں ہیں، بہت سے انجیکشنز اور اسٹیرائڈ یا اینٹی بایوٹکس وغیرہ وہ نہیں دے سکتے. اب فارمیسیز پہ جائیں، فارمیسیز پہ کچھ پابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ ساری میڈیسن نہیں دی جائیں گی. جی. اور اس گورنمنٹ نے ایک دو اچھے کام کیے ہیں. کچھ میڈیسن تھی جو سال سے بند تھی، یعنی کہ پاکستان میں وہ ضروری بھی تھیں، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کارڈک میڈیسن ہے وارفن کے نام سے، اس کو بھی، اور اس طرح کی 2-3 اور پروڈکٹس تھیں، ان کو گورنمنٹ نے الاؤ کر دیا. ادھر کافی کمپنیز کو لائسنس ملے ہیں کہ آپ بنائیں، اور وہ بڑے ریزنیبل ریٹس پہ وہ دے رہے ہیں فی الحال. تو دیکھیں آگے کی پالیسی کیا بناتے ہیں چیزیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں، گورنمنٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ایک تو یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے جینرک نیم لکھے جائیں، ان کی جگہ پہ آپ وہ لکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے. تو دوسرا یہ ہے میڈیکل سٹور والوں سے ہم کہتے ہیں کہ فارمیسی والوں سے آپ میڈیسن لیں. اس میں یہ ہوگا کہ عام آدمی کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور جو چیز ہوگی ان سے پوچھ سکتے ہیں وہ ہے. باقی رہ گئی یہ جو میڈیسن کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، اس پہ ہمیں خود میڈیکل سٹور والوں کو زیادہ ایشوز ہیں، کیونکہ ان میں ہمیں کوئی خاص بینیفٹ نہیں ہے. ہماری انویسٹمنٹ بھی بڑھتی ہے، ہماری چیزیں بھی وہ ہو جاتی ہیں. یہ پیچھے فیکٹری لیول پہ ہوتی ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے. میں تو اس کے سخت خلاف ہوں. پہلے 3-4 دفعہ مسلسل ایک میڈیسن کے 3-4 دفعہ ریٹ بڑھے ہیں، تو اب بڑھانے کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ عوام آتی ہے ہمارے پاس، روتے ہیں لوگ. جو خاص طور پہ جو انسولین یا کارڈک میڈیسن، وہ تو بیچاروں نے ریگولر یوز کرنا ہے. بالکل یہ میڈیسن. اچھا عدیل، بات وہی رہ گئی کہ یہاں احتجاج کیوں نہیں ہے؟ جب ہم کرتے ہیں احتجاج، چینی پہ احتجاج کرتے ہیں، تو یہ وہ تو بیسک نیڈس تو میں سمجھتی ہوں، لیکن یہ جو ادویات ہیں یہ بھی تو ہمارے بنیادی ضروریات ہیں، ان کے بغیر بھی زندہ رہنا ناممکن ہے.
تو اس پر ہم کیوں نہیں بولتے؟ ہونا چاہیے بہت ضروری، ہم آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ کو عرض کی نا کہ پہلا پلیٹ فارم ہے تاکہ جو میڈیکل کمپنیز ہیں یا مطلب ان کو سوچنا پڑے کہ نہیں، ان کو ریٹ اب ہم نہیں بڑھا سکتے، اب مزید نہیں بڑھا سکتے، یا جائز منافع آپ لیں، وہ کوئی نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے لے سکتے ہیں، لیکن ایکسٹرا تو نہ لے کہ عوام کی جیب جو ہے۔ میں اس میں عرض کروں، میرا ایکسپیرینس ہے، پروٹیسٹ بہت ضروری ہے، عام آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں اپنے لیڈران کی طرف، ہمارے جو ممبر قومی اسمبلی ہیں یا صوبائی اسمبلی، اچھا جب ان کو سرچ آؤٹ کیا جائے تو ان کے بہت سارے لوگوں کی اپنی کمپنی ہے، یہ میڈیسن خود بنا رہے ہیں یا ان کے چچا کی ہے یا ماموں کی ہے، تو یہ ان سے ریلیٹڈ ہے، یہ ایک مافیا ہے، اس مافیا کو توڑنا بہت ضروری ہے۔ میری اس لیے بار بار میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم ایک بندے کو ووٹ دے کے اسمبلی میں جو بھیجتے ہیں اس نے ہماری قسمت کا فیصلہ کرنا ہے، ہمیں اس سے سڑکیں نہیں چاہیے، ہمیں اس سے گلیاں نہیں چاہیے، ہماری صحت کا سودا آپ گلی نالی پہ مت کریں، آپ نے اس دھرتی ماں کے ایک بندے کا آپ نے حفاظت کرنی ہے، آپ وہاں پہ جائیں بولیں، وہاں پہ احتجاج کریں، وہاں پہ قائمہ کمیٹی رجسٹر کرائیں، اخبارات میں بیان دیں، ہم تو ہیں، ہماری آواز ایک سے کچھ نہیں بنتا، ہمارے جو 3 لاکھ 5 لاکھ ووٹ لے کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان پر فرض بنتا ہے کہ اپنے بزنس کو بند کریں۔ اس لیے خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں یہ اپنا بزنس ختم کر کے آئیں، یہ 5 سال کوئی کام نہ کریں۔ تو یہ بیسک ضروری ہے کہ ہیلتھ پالیسی کو نیشنلائز کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ نہیں یار یہ جو میڈیسن اس کی کاسٹ کیا ہے اور کیا ہے، یہ ایک ویب سائٹ پہ اویلیبل ہونی چاہیے کہ یہ ہے، جس نے بھی سرچ کرنی ہو جا کے سالٹ نام لکھے تو اس کو پتہ چل جائے کتنے کی میڈیسن ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ڈاکٹر یاسر خاقان صاحب سے بات کرتے ہیں، سے ان سے جانتے تھے بلکہ فائدہ اٹھاتے آج یہ آئے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اپنے دل کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے، دل کی بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ایک تو ہو گیا کہ سگریٹ نوشی سے جو ہے پرہیز کرنا ہے، ایکسرسائز کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور کیا وے آف لیونگ ہونا چاہیے، کیا چینجنگ لائن کی یہ جو بیماریاں ہیں جیسے یوتھ ہے، ینگ جنریشن ہے، آج کل ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، تو اس سے بچا جا سکے، کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں یہ بہت سمپل سی بات ہے، ابھی جیسے ہم نے بات کی، نمبر 1 واک ایکسرسائز، اس کو ہمیں بڑھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ سیکنڈ نمبر پہ سیڈنٹری لائف سٹائل، ہمارے بہت سارے وہ لوگ جو کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں یا جو آفس ورکر ہیں، ان کے لیے ایک بہت سمپل سا فارمولا ہے، آفٹر ایوری 30 منٹس دے ہیو ٹو اسٹینڈ اپ، اور 5 منٹ کے لیے دے ہیو ٹو ٹیک اراؤنڈ تاکہ بلڈ سرکولیشن بیٹر ہو جائے، اور آفٹر ایوری 1 آور ان کو 10 منٹس کے لیے ضرور راؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ مت بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے نا، ان اینی فارم۔ تو یہ سیڈنٹری لائف اسٹائل کو اس طرح سے ہمیں پریونٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری فوڈ آئٹمس کے اندر ہمیں بہت ضرورت ہے اپنی ویجیٹیبلز اور فروٹس کو جتنا بھی ہم یوز کر سکیں انہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا ریڈ میٹ یہ ہمیں بہت زیادہ خراب کرتا ہے بیکاز اٹ از فل آف کولیسٹرول، ٹھیک ہے۔ کولیسٹرول کے بارے میں بھی ہمارے 2 کنسیپٹس ہیں کہ کولیسٹرول از بیڈ، ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے، 2 ٹائپس، گڈ کولیسٹرول بھی ہوتا ہے اور بیڈ کولیسٹرول بھی ہوتا ہے۔ ہماری باڈی کے اندر جب بیڈ کولیسٹرول اوپر ہوتا ہے نا تو گڈ کولیسٹرول ڈاؤن ہو جاتا ہے، ہمیں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔